جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی له ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. برجوں والے آسمان کی قسم، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے ہیں. وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، جب کہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے. یہ لوگ ان مسلمانوں کے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب لائق حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے، جس کے لیے آسمان و زمین کا ملک ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز. صدق اللہ العظیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ چکائے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو رشتہ ناتا توڑنے پر بھی صلہ رحمی کرے. جی سلائڈز شو ہو رہی ہیں. سلائڈز آپ لوگوں کو شو ہو رہی ہیں. جی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں آج شو ہو اپنا نیکسٹ چیپٹر فلاسفی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اس کے بارے میں ایک مختصر سی بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ فلاسفی جو ہے اس میں تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں: نالج کو، ریالٹی کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ویلیوز کو. یعنی فلاسفی اگر ہم بہت ہی سمپل ورڈز میں اس کو ایکسپلین کریں تو فلاسفی کا مطلب یہ ہے کہ جو نالج ایگزسٹ کر رہا ہے اس یونیورس میں کہاں سے آیا، اس کا اوریجن کیا تھا، اس کی ورتھ کیا ہے، یہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے، اس کا سورس کیا ہے. تو پہلی بات یہ نالج کو دیکھتا ہے. پھر دوسری چیز اس کا فوکس، جو دوسرا فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ویلیوز کے اوپر. فلاسفی کہتی ہے کہ جو ہماری اقدار ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں، ان کا سورس کون ہے، کہاں سے ویلیوز جو ہے اوریجنیٹ ہوئیں، جو ان پریکٹس ہیں جو پہلے تھیں، تو ان کا سورس کیا ہے اور ان ویلیوز کی ویلیو کیا ہے ہماری لائف میں. دو چیزیں ہو گئی. تھرڈ ون ہے ریالٹی. جو ہمارے ارد گرد جو کائنات موجود ہے اس میں کچھ نیچرل لاز ہیں، یونیورسل ٹروتھس ہیں. یہ جو یونیورسل لاز یا ٹروتھ ہیں، ریالٹی ہے، یہ کیسے ایگزسٹ کر رہی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی بھی چیز ریئل ہے یا کوئی بھی چیز ریئل نہیں ہے. تو فلاسفی ان تین چیزوں پہ زیادہ اس کا فوکس ہو. اس کے علاوہ لاجک پہ بھی ہوتا ہے، مطلب ریزن کے اوپر، کہ ریزن جو ہے وہ سورس آف نالج ہے. اس کے علاوہ اس کا فوکس جو ہے لینگویج کے اوپر بھی ہوتا ہے، لیکن مین فوکس جو ہے اس کا ان تین چیزوں کے اوپر ہے. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں: نالج کہاں سے آیا، اس کی ورتھ کیا ہے، اس کا سورس کیا ہے، ویلیوز کہاں سے آئیں، ان کی ورتھ اور سورس کیا ہے، ریالٹی کیا ہے، نیچرل لاز، یونیورسل ٹروتھ یہ کیا ہے. تو یہ تین چیزیں جو ہے اس کا فوکس ہوتے ہیں. اب انہی چیزوں کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے تو ان شاء اللہ تعالی فلاسفی جو ہے آپ کو بہت ہی آسان اور انٹرسٹنگ لگے گی. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈیفینیشن اینڈ ڈیریویشن کی، دین اس کی ٹائپس کی، دین جنرل اینڈ ایجوکیشنل فلاسفیز کی. یہ ایک اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد جا کے پڑھیں گے. ایجوکیشن وداؤٹ فلاسفی از بلائنڈ اینڈ فلاسفی وداؤٹ ایجوکیشن از انویلڈ. اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے آج، بلکہ یہ بات میں ابھی جو بتانے والا تھا آپ کو ابھی نہیں بتا رہا، بعد میں بتاؤں گا. جی ڈیفینیشن اینڈ ڈیریویشن. جیسے پہلے میں نے بتایا کہ فلاسفی میں سدرا اجاز چلے موجود ہیں، تھینک یو، میں جی اسکرین لارج کر رہا ہوں. فلاسفی ایک گریک ورڈ ہے. میں نے آپ کو ایک لسٹ پرووائڈ کی تھی، جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں جن کے پاس نہیں ہے تو وہ مجھے کلاس کے بعد میسج کر دیں گے، میں ان کو شیئر کر دوں گا. 30 ورڈز کی لسٹ دی تھی کہ کس کا اوریجن گریک، لیٹن، جرمن، فرینچ ہے. تو یہ 4 ڈیفرنٹ لینگویج کے 30 ورڈز جو ہمارے اس میں یوز ہوئے ہیں کورس میں، میری زون آف ایجوکیشن بک میں موجود ہیں. تو ان کا اوریجن تو پی اور ایچ سے سٹارٹ ہونے والے موسٹلی گریک ہوتے ہیں.
تو گریک اوریجن ہے فلاسفی، گریک ورڈ ہے، دو الفاظ سے مل کے بنا ہے یہ ورڈ، فلا اور صوفیا۔ ورڈ فلا جو ہے اور فوبیا آپ سنتے ہیں کہ اس کو فلاں فوبیا ہے، ہائیڈروفوبیا ہے، تو یہ فوبیا کہتے ہیں کسی چیز سے خوف محسوس کرنا، دور بھاگنا، اور فلا کہتے ہیں اٹریکشن کو، لو کو، قریب آنا۔ تو فلا مین لو اینڈ صوفیا مین وزڈم، دانش مندی، عقل، شعور۔ تو یہ دو الفاظ جو ہے فلا اور صوفیا، دو الفاظ سے مل کے ورڈ فلاسفی بنا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے لو فار وزڈم، دانش مندی سے محبت۔ یہ ایک گائیڈ ہے، یعنی فلاسفی ایک گائیڈ ہے، گائیڈ ٹو وے آف لائف، زندگی گزارنے کے لیے ایک گائیڈ ہے فلاسفی۔ دوسرا این ایکٹیویٹی اور اے کمپریہنسو پکچر آف دا یونیورس، یہ ایک ایکٹیویٹی ہے جو کہ ہمیں جو یونیورس ہے کائنات کی کمپریہنسو پکچر بتاتی ہے۔ کمپریہنسو اس چیز کو کہتے ہیں جو ہو تو بڑی بریف سی لیکن اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہوں، سارے ایلیمنٹس اس کے اندر موجود ہوں، اس کو ہم کمپریہنسو کہتے ہیں۔ تو اس کی سمپل سی ڈیفینیشن ہے لو فار وزڈم، اے گائیڈ ٹو وے آف لائف، یا این ایکٹیویٹی ایک کمپریہنسو پکچر آف دا یونیورس۔ یہ تو اس کی بیسک ڈیفینیشن ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ فلاسفی کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ نالج، ریالٹی اور ویلیوز کی تلاش ہے۔ نالج کہاں سے آتا ہے، ریالٹی کہاں سے آتی ہے، ویلیوز کہاں سے آتی ہیں۔ تو لاجک کی بیس پہ چیزوں کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ریزن کے ہم چیزوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم پوچھتے ہیں، ہم کوئی چیز لے رہے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، تو اس کی بیس پہ ہم چیزوں کو سلیکٹ یا ریجیکٹ کرتے ہیں۔ میں یہ لاسٹ منتھ سولر پلیٹس لینے گیا تو اور ڈفرینٹ ریٹس تھے، تو جو مجھے سب سے اچھی تھی اس کی پرائس سب سے زیادہ تھی، تو میں نے وہ لی کیونکہ اس کا جو فنکشن ہے وہ سب سے اچھا تھا۔ تو فلاسفی اسی چیز کا نام ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ ریشنل انویسٹیگیشن آف ٹروتھ۔ اب ٹروتھ میں جو ابھی میں نے آپ کو بات کی ہے کہ کیا چیزیں آتی ہیں اس میں، نالج، ریالٹی اور ویلیوز کی بات ہم کر رہے ہیں۔ تو ریشنل انویسٹیگیشن آف ٹروتھ از کالڈ فلاسفی، اسٹڈی آف نیچر، کازز، پرنسپلز آف ریالٹی، نالج، ویلیوز بیسڈ آن لاجیکل ریزننگ۔ اب جو باتیں میں نے آپ کو پہلے دو الگ الگ بتائی ہیں، اس ڈیفینیشن میں دونوں اکٹھی ہو گئی۔ میں نے بتایا کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی الفاظ میں فلاسفی کیا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاسفی جو ہے نالج کو، ویلیوز کو اور ریالٹی کو تلاش کرنے کا نام ہے۔ اور اگر اس کی ایک اور طرح سے دیکھیں تو ریشنل انویسٹیگیشن آف ٹروتھ ہے، اور اگر ان دونوں باتوں کو اگر ہم اکٹھا کر دیں تو یہ والی ڈیفینیشن بنے گی، یعنی نالج، ویلیوز اور ریالٹی کو لاجکس کی بیس پہ، ریشنل کی بیس پہ، ریزنز کی بیس پہ اسٹڈی کرنا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، فلاسفی کہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں پلیٹو کی ڈیفینیشن کی۔ پلیٹو نالج نے کہا کہ نالج آف ایٹرنل نیچر آف تھنگز، جو ایٹرنل کہتے ہیں جو عرصہ دراز سے موجود ہوں، آگے بھی موجود رہیں، تو نالج آف ایٹرنل نیچر آف تھنگز، جو چیزیں ہیں ان کی ایٹرنل نیچر کے بارے میں جو نالج ہے، ابدی نالج جو ہے چیزوں کے بارے میں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، فلاسفی کہتے ہیں۔ اس کی اسٹڈی کو یا اس کے نالج کو نالج آف ایٹرنل نیچر آف تھنگز۔ اس کے بعد ڈیفینیشن اس کی کچھ اور ہیں سمپل سی۔ سسرو نے کہا کہ فلاسفی مدر آف آل آرٹس ہے، جتنے بھی باقی آرٹس کے مضامین ہیں وہ سارے کے سارے کس کے اندر آتے ہیں، فلاسفی کے اندر آتے ہیں۔ کالرج نے کہا کہ ٹھیک ہے آرٹس والے بھی آتے ہیں لیکن جتنے بھی سر آپ کی آواز صحیح نہیں ہے، سر آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے۔ سر آپ کی آواز صحیح نہیں ہے۔ اچھا چلیں، سر آواز سر کٹ رہی ہے آپ کی، سر تھوڑا آپ سا کو ہماری پلیس آواز آ چینج رہی ہے؟ کریں۔ چلیں میں نیٹ ورک چینج کرتا ہوں، ایک سیکنڈ ویٹ کریں آپ لوگ۔ سر سر آپ آپ کو کو ہماری آواز ہماری جی اب آواز بہتر ہے میری؟ جی آ رہی بالکل، تھی۔ سر کو نہیں آ رہی ہے، جی جی اب سر ہے کو آواز آواز؟ نہیں آ رہی میسج کر ہے۔ دیں سر کو نا۔ جی آواز ہے اب؟ سر جی سر آواز بہت کلیئر ہے، کٹ رہی ہے۔ ابھی ٹھیک مجھے آ رہی ہے۔ اچھا جی اب ٹھیک ہو گئی ہوگی، میں نیٹ ورک چینج کیا۔ جی میں سسرو کی بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جو فلاسفی ہے وہ مدر آف آل آرٹس ہے۔ کیا مطلب کہ جتنے بھی آرٹس کے مضامین ہیں، جتنے بھی آرٹس ہیں، تو سارے کے سارے کس کے انڈر آتے ہیں، فلاسفی کے انڈر آتے ہیں اکارڈنگ ٹو سسرو۔
اسی طرح کالرج نے کہا کہ سائنس آف سائنسز، یا آپ دوسرے لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مدر آف آل سائنسز. تو سائنس آف سائنسز کالرج نے کہا، مدر آف آرٹس یہ سسرو نے کہا. جوہن لاک نے کہا انٹلیکچوئل اور مورل ایکٹیویٹی. انٹلیکچوئل کہتے ہیں تھنکنگ سے ریلیٹڈ، چونکہ نالج جو ہے وہ ہمارے مائنڈ کے اندر اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ فلاسفی کے اندر 3 چیزیں ہیں، تو انہوں نے 2 چیزوں کو ٹچ دیا، انٹلیکچوئل اور مورل ایکٹیویٹی. اب مورل جو ہے وہ ویلیوز سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، تو انٹلیکچوئل اور مورل ایکٹیویٹی از کالڈ فلاسفی اکارڈنگ ٹو جوہن لاک. دین جوہن ڈیوی کی بات ہم کرتے ہیں. ڈیوی نے کہا کہ ایجوکیشن ایک لیبارٹری ہے. لیبارٹری کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پہ ہم ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں. از اے لیبارٹری ان وچ فلاسفیکل ڈسٹنکشن بیکم مور کلیئر اینڈ آر ٹیسٹڈ. تو ہم ایجوکیشن میں یعنی فلاسفیکل جو آئیڈیاز ہیں ہم ان کو ایجوکیشن کے تھرو کیا کر سکتے ہیں؟ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا سمپلی. انہوں نے ڈیفائن کیا ایجوکیشن از لیبارٹری ان وچ فلاسفیکل ڈسٹنکشنز بیکم مور کلیئر اینڈ آر ٹیسٹڈ. ہم اس کو اپنا کوگنیشن لیول کہہ سکتے ہیں. کس کو؟ سر یہ جو انٹلیکچوئل آپ نے بتایا اس کو ہم لوگ ہاں کہہ کوگنیشن سکتے لیول ہیں. پہ لے سکتے ہیں. انٹلیکچوئل کوگنیشن یہ ایک ہی چیز ہے، ملتے جلتے ورڈز ہیں. جی بالکل کہہ سکتے ہیں آپ. دین ایرسٹوٹل کی ڈیفینیشن ہے سائنس دیٹ انویسٹیگیٹ دا نیچر آف بینگ ایز اٹ از ان اٹ سیلف. یعنی وجود کا سے ریلیٹڈ، کسی بھی چیز کی ایگزسٹنس سے ریلیٹڈ، وجود سے ریلیٹڈ، کوئی بھی چیز کیسے ایگزسٹ کر رہی ہے تو اس سے ریلیٹڈ جو نالج ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اکارڈنگ ٹو ایرسٹوٹل ہم فلاسفی کہتے ہیں. یعنی سائنس دیٹ انویسٹیگیٹس نیچر آف بینگ ایز اٹ از ان اٹ سیلف. دین جینٹائل کی ڈیفینیشن ہے، انہوں نے کہا ایجوکیشنل فلاسفی کو انہوں نے ڈیفائن کیا. ایجوکیشن وداؤٹ فلاسفی وڈ مین فیلئر ٹو انڈرسٹینڈ دا پریسائز نیچر آف ایجوکیشن. جینٹائل نے کہا کہ ایجوکیشن کی جو پریسائز نیچر ہے اس کو ہم فلاسفی کے بغیر کبھی بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے. یعنی دوسرے لفظوں میں فلاسفی اور ایجوکیشن یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. ایجوکیشن وداؤٹ فلاسفی وڈ مین فیلئر ٹو انڈرسٹینڈ پریسائز نیچر آف ایجوکیشن. دین فچ نے کہا کہ آرٹ آف ایجوکیشن ول نیور کمپلیٹلی کلیئر وداؤٹ فلاسفی. ایجوکیشن ایک آرٹ ہے کیا اور فلاسفی کے بغیر یہ آرٹ کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. لاسٹ ڈیفینیشن ہم دیکھنے جا رہے ہیں، یہ اسپینسر نے، ہربرٹ اسپینسر نے دی ہے. ٹرو ایجوکیشن از پریکٹیکیبل اونلی ٹو ٹرو فلاسفیز. ایجوکیشن جو ہے، جو ٹرو ایجوکیشن ہے یہ صرف ٹرو جو فلاسفیز ہیں وہاں پہ ہی، وہیں یا ان کے انڈر ہی اپلائی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی. یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں بھی وہی بات کی ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ جتنی بھی ایجوکیشن ہے وہ ہم کس کے تھرو جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، آگے ڈیلیور کر سکتے ہیں، وہ کسی نہ کسی فلاسفیکل آئیڈیا سے. ہمارا جو اسلام ہے، مذہب اسلام، یہ بھی ایک فلاسفی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے بھی اس کو فالو کیا، اسلام کے فالو. اسی طرح باقی ڈفرینٹ جو یہاں پہ اسکالرز آتے رہے، انہوں نے اپنے لوگوں نے اپنے مذاہب کی بھی بنیاد رکھی، جیسے شنتوازم ہے، جیسے سکھ ہیں، تو اسی طرح بدھ مت ہے. تو ان لوگوں کی اپنے ایک آئیڈیاز تھے، تھنکنگ تھی، اس کی بیس پہ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی ایک مذہب کی بنیاد رکھی. تو یہی بات یہاں پہ یہ سمجھانے کے لیے میں نے مثالیں دی ہیں کہ ٹرو ایجوکیشن از پریکٹیکیبل اونلی ٹو ٹرو فلاسفیز. جی اس کے بعد ایریاز آف فلاسفی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ فلاسفی کے ایریاز کتنے ہیں. میں نے کتنے بتائے ہیں آپ کو؟ کوئی بتا سکتا ہے جو ابھی میں نے گنوائے ہیں؟ جی کون سے؟ تین سر بتائیں. کون سر سے؟ 3 ہیں، نالج، انٹولوجی، ویلیو، ریئلٹی. ایپسٹیمولوجی اور ایکزیولوجی. جی جو میں نے بتائے تھے وہ کون ریپیٹ کرے گا؟ نالج، سر نالج، ویلیو. سر نالج، نالج، ویلیو، ریالٹی، ریلیٹیوٹی. ویلیوز. ہاں جی یہی 3 ان کے نام. ایپسٹیمولوجی کہتے ہیں اسٹڈی آف نالج کو. جو نالج کی نیچر کیا ہے، نالج کو نیچر کیا ہے، اس کی ایگزسٹنس کیا ہے، ایکوائر ہم کہاں سے کرتے ہیں، اس کو پرسیو ہم کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی سمجھتے کیسے ہیں، کہاں سے آیا،
اس کی نیچر کیا ہے اور اس کو ہم کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے. یہ ایپسٹیمولوجی ہے. اسٹڈی آف نالج اور نیچر آف نالج. اٹ فوکس اپان آور مینس فار ایکوائرنگ نالج. ماڈرن اچھا یہ بات یہاں تک ہو گئی. اب جو ماڈرن فلاسفرز ہیں یا ایپسٹیمولوجسٹ ہیں ان کے درمیان ایک کلیش ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نالج جو ہے ہم باہر سے کسی ایکسٹرنل سورس سے حاصل کرتے ہیں, آبزرویشن سے ہم حاصل کرتے ہیں, ایکسپیرینس سے حاصل کرتے ہیں, امیٹیشن سے. اور کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں, نالج جو ہے انہیریٹڈ ہوتا ہے, ہم ایکسپیرینس کے بغیر بھی ہمیں نالج مل جاتا ہے. تو جیسے بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو اسے نہیں پتہ کہ جو ہے اسے کوئی نہیں سکھاتا کہ آپ نے آپ کے ہاتھ میں جو بھی چیز ہے آپ نے اپنے منہ کے اندر ڈالنی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو بھوک لگی ہے تو اس نے جو ہے وہ چیخنا چلانا. اب میری بیٹی ہے چھوٹی سی 7 ماہ کی, وہ بیڈ پہ لیٹی ہوتی ہے تو اس کو ہم نہیں اٹھاتے, وہ خود سے کوشش کر رہی ہوتی ہے بیٹھنے کے لیے, ٹرائی کر رہی ہوتی ہے. تو یہ دوسرا جو کیٹیگری ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نالج جو ہے ایکسپیرینس یا اس کے آبزرویشن کے ایکسپیرینس کے بغیر ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ان کی آپس میں جو ہے جو لڑائی تھی, تو اس بنیاد پہ نالج کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا. ایک ہے پریوری نالج اور دوسرا ہے پوسٹیریوری نالج. پریوری پہلے سے, وٹ کمز بیفور, جو پہلے سے ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے بغیر کسی ایکسپیرینس کے, یعنی وہ نالج جو آپ کسی بھی ایکسپیرینس کے بغیر آپ گین کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ میری وہ چھوٹی سی بیٹی, اب ہم نے اسے نہیں سکھایا کہ آپ نے اٹھنا کیسے, وہ لیٹی ہوئی ہوتی ہے تو خود سے زور لگا رہی ہوتی ہے, اٹھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک پریوری نالج ہے. اسی طرح پوسٹیریوری نالج جو ہوتا ہے وہ ایکسپیرینس کے بعد ہمیں ملتا ہے. چائے کیسے بنانی ہے, ڈرائیونگ کیسے ہمیں کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں یا بہت ساری ایگزامپل دی جا سکتی ہیں کہ یہ جو ہم دوسروں سے دیکھ کے یا خود ایکسپیرینس کرنے کے بعد ہم چیز کسی کو سیکھتے ہیں, تو یہ پوسٹیریوری نالج کہلاتا ہے. پریوری نالج از انڈیپینڈنٹ آف ایکسپیرینس اور آبزرویشن آف فزیکل ورلڈ. فار ایگزامپل آر بیچلرز آر انمیرڈ. Posteriori knowledge, what comes later, is dependent on experiment, empirical evidence or observation of physical world. ٹھیک ہے, تو یہ 2 طرح کی کیٹیگریز ہیں. اب دوسری, یہ ایک ایریا ہوگا, دوسرے ایریا کی ہم بات کرتے ہیں. دوسرا ایریا ہے ایگزیولوجی. ایگزیولوجی ڈیل کرتا ہے ویلیوز سے, جیسے میں نے بتایا نالج, ویلیوز اینڈ ریئلٹی. ایگزیولوجی ڈیل کرتا ہے نیچر آف ویلیوز سے, ویلیوز کہاں سے آئیں اور ان کا اوریجن یعنی کیا ہے, ان کی نیچر کیا ہے, اور ہم ان کو کیسے انڈرسٹینڈ یا پرسیو کریں گے. اب ویلیوز جو ایگزیالوجی ہے اس کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ایک ایتھکس اور دوسرا استھیٹکس. ایتھکس کہتے ہیں وہی ہماری جو مورل ویلیوز ہیں, گڈ یا بیڈ کنڈکٹ جو ہمارا ہوتا ہے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ایتھکس کہتے ہیں. اور دوسرا استھیٹک جو ہے وہ بیوٹی سے ریلیٹڈ ہے, یعنی یہ ڈیل کرتی ہے ایگزیالوجی کی برانچ نیچر آف بیوٹی سے. استھیٹک کس کو کہتے ہیں, بیوٹی سے ریلیٹڈ جو ہمارا جو سینس ہے یا فیلنگز ہوتی ہیں اس کو ہم استھیٹک ہم کہتے ہیں. تو ایگزیالوجی ہوگی. دین ہے میٹا فزکس, یہ لاسٹ ون, تیسری میں نے بتائی تھی کہ ریئلٹی ہوتی ہے. ریئلٹی جو ہے اٹ ڈیلز ود, جو میٹا فزکس ہے ڈیلز ود ریئلٹی. ریئلٹی میں نے بتایا ہے کہ جو حقیقت ہے وہ کیا ہے, ریئلٹی کیا ہے, آبجیکٹس کے بارے میں, نیچر کے بارے میں, نیچرل لاز کے بارے میں, وہ کیا ہے, اس کا سورس کیا ہے, ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات کب سے موجود ہے, سورج کا, زمین کا, دن رات کا عدل بدل, موسموں کا, اور یہ جو نیچرل ہمارے لاز ہیں, ہم کوئی بھی چیز اوپر پھینکتے ہیں وہ نیچے کیوں گرتی ہے, اوپر کیوں نہیں چلی جاتی. تو مطلب اس طرح کے جتنے بھی نیچرل لاز ہیں ان کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا, اور ان کی ایگزسٹنس کب سے ہے, نیچر کیا ہے, اور ہم ان کو کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں میٹا فزکس میں آتی ہیں. میٹا فزکس کی آگے کچھ برانچز ہیں جس میں ایک کا ذکر یہاں پہ ہے, کوزمولوجی, اس کو ہم اسٹڈی آف یونیورس کہتے ہیں. تھیولوجی, اس کو اسٹڈی آف ریلیجن کہتے ہیں. اینتھروپولوجی, اس کو اسٹڈی آف ہیومن بینگ کہتے ہیں. تو یہ اس کی کچھ آگے مزید برانچز ہیں. بہرحال 3 جو ہے وہ مین ایریاز آپ کہہ لیں یا مین برانچز کہہ لیں, یہ 3 ہوتی ہیں. اس کے علاوہ لاجک, جیسے میں نے بتایا سٹارٹ میں کہ لاجک جو ہے ریزن جو ہے یہ جو ہے وہ سورس آف نالج ہوتا ہے. ہمارے جتنی بھی تھاٹس ہیں, انڈرسٹینڈنگ ہے, ایکسیپٹنس یا ریجیکشن کی
جو وجہ ہوتی ہے وہ لاجک ہوتی ہے. تو لاجک بھی بیسیکلی فلاسفی کی ہی ایک برانچ ہے, ریلیٹڈ ٹو ریزننگ, ججمنٹ, پروپوزیشن, فنڈامنٹل لاز آف تھاٹس. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کتنی ایریاز یا کتنی برانچز ہیں تو آپ نے 3 ہی بتانی ہیں. یہ کچھ سیکنڈری ہیں, ان کو آپ صرف انڈرسٹینڈ کر لیں. اس کے بعد ہے سیمینٹکس. سیمینٹکس مطلب لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرنا, کسی بھی لینگویج کے سمبلز کو سمجھنا, ان کے میننگز کو, ورڈز اور ان کے میننگز کو انڈرسٹینڈ کرنا, اس کو ہم سیمینٹکس کہتے ہیں. ایک اور ورڈ ہم یوز کرتے ہیں سیمیوٹک. سیمیوٹک کہتے ہیں سمبلز کو, ایکشنز کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا. سمبلز اور ایکشنز کو یوز کر کے جو ہے اب جو ایکشنز ہیں ان کو ریپرزینٹ کرنا, ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہ ایریاز سے. نیکسٹ ہے سٹائلز آف فلاسفی. اب ہم جو فلاسفیز کا ہم نے ابھی بات کی ہے کہ میں نے جیسے بتایا کہ نیچر اوریجن کیا ہے, ٹھیک ہے, کہاں سے آئی ہیں چیزیں, دین یہ جو اس کی جو نیچر ہے وہ کیا ہے, گڈ یا بیڈ جو ہم بات کرتے ہیں, اچھی نیچر ہے یا بری نیچر ہے. دین کیا اس کی کوئی لاجیکلی کوئی اس کا ایویڈنس موجود ہے, اس کو ہم کسی ایویڈنس کی بیس پہ, ریزن, ریشنل یا لاجک کی بیس پہ ہم ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. تو یہ 3 اس کے سٹائلز ہیں, ڈیفرنٹ سٹائلز ہیں, ٹھیک ہے. وہ برانچز ہیں, نالج, ویلیوز اور ریئلٹی, اور یہ اس کے جو ہے وہ سٹائلز ہیں. اب پہلا سٹائل کیا ہے کہ جیسے میں نے بتایا ریجن کیا ہے کسی بھی نالج کا, کہاں سے آیا, اس کا سورس کیا ہے. تو اسپیکولیٹو فلاسفی یہ ڈیل کرتی ہے تھیوری ڈیولپمنٹ سے, یعنی جو آپ کہہ لیں کہ نالج سے ریلیٹڈ, ویلیوز سے, ریئلٹی سے ریلیٹڈ جو ڈیولپمنٹ ہے نالج کی, ویلیوز کی, ریئلٹی کی, اس کے بارے میں جتنی بھی تھیوریز ڈیولپ ہوں گے تو اس کو ہم کیا کہیں گے, اسپیکولیٹو فلاسفی, سپوز کرنا, سپوزیشن. تو تھیوری ڈیولپمنٹ ریگارڈنگ پرپز آف کریشن آف مین, کہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اسپیکولیٹو فلاسفی. دین ہے پرسپیکٹو فلاسفی. اب پرسکرپٹیو فلاسفی جو ہے یہ ڈیل کرتی ہے رائٹ یا رانگ سے, ٹھیک ہے. پرسکرپٹیو فلاسفی رائٹ یا رانگ سے ڈیل کرتی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ اس کی اوریجن کیا ہے, پھر اس کی نیچر کیا ہے, اچھی یا بری, ٹھیک ہے. تو کنسیپٹ آف رائٹ یا رانگ جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے, پرسکرپٹیو فلاسفی کہلاتا ہے. اب اس کے بعد نیکسٹ ون ہے انالیٹیکل فلاسفی. انالیٹیکل فلاسفی ڈیل کرتی ہے انالیسس سے, ٹھیک ہے, لاجک کی بیس پہ چیزوں کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنے سے, یعنی اس کی ریئلٹی کیا ہے, لاجک ہے اس کے پیچھے یا نہیں ہے. تو انالیٹیکل انالیسس سے یہ لاجک سے ریلیٹڈ ہے. اب جو اسپیکولیٹو فلاسفی اور یہ سٹائلز اور ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے ایریاز کا, جو ہے اسپیکولیٹو فلاسفی, اس کا لنک بنتا ہے کس کے ساتھ, چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تھیوری ڈیولپمنٹ کے ساتھ, پرپز آف کریشن آف مین, اٹ از ریلیٹڈ ٹو اونٹولوجی, یعنی تھیوری ڈیولپمنٹ, کوئی چیز کتنی اس کے اندر کوئی ریالٹی موجود ہے یا نہیں ہے, تو ہم جب اس سے ریلیٹڈ کوئی تھیوری ڈیولپ کریں گے تو اسپیکولیشن جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے کس کے ساتھ, ریالٹی کے ساتھ. نیکسٹ ہے پرسکرپٹیو فلاسفی. یہ ڈیل کرتی ہے کس کے ساتھ, جیسے اس میں رائٹ رانگ کی بات ہوئی ہے, ادھر ویلیوز کی ہم بات کر رہے تھے ابھی, تو یہ ڈیل کرتی ہے کس کے ساتھ, ایکزیولوجی کے ساتھ. لاسٹ ون ہے انالیٹیکل. تو یہ انالیٹیکل انالیسس سے ہے اور ریزننگ سے ہے. تو یہ ایپسٹیمولوجی سے, کہ جو نالج ہے میرے پاس میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا, اس صورت میں کروں گا کہ اگر وہ مجھے لگے گا کہ اس کی واقعی کوئی ریزن ہے تو میں اس کو گین کروں گا, ایکسیپٹ کروں گا, سیکھوں گا, ادروائز نہیں سیکھوں گا. لاجیکل ریزننگ اور انالیسس ایکسپلین ہول ود دا ہیلپ آف پارٹس ریلیٹڈ ٹو ایپسٹیمولوجی. تو 3 سٹائلز اور 3 اس کی جو ہے وہ ایریاز ہیں. نیکسٹ ہے اسکوپ آف فلاسفی. فلاسفی کا اسکوپ کیا ہے. پہلا اسکوپ اس کا یہ ہے کہ فلاسفی جتنے بھی سبجیکٹس ہیں, چاہے فلاسفی سائنس بھی ہے, آرٹ بھی ہے, تو جتنے بھی سائنس اور آرٹس کے سب برانچز ہیں وہ ساری کی ساری ان کی مدر ہے فلاسفی, field of philosophical science. It includes philosophical sciences such as epistemology, axiology, metaphysics, ethics, aesthetics, religious, history, semantics, educational, economic philosophy. ساری کی ساری اس کے اندر جو ہے وہ برانچز اس کے اندر آ جاتی ہیں. All these are important part of philosophy, یعنی فلاسفی ان سب کو کور کرتی ہے. دوسرا اس کا اسکوپ کہ اٹ از, ہم نے جیسے بات کی ہے کہ اس میں کالرج نے کہا کہ فلاسفی جو ہے وہ سائنس آف سائنسز ہے, یعنی سارے سائنسز کی ماں ہے, فلاسفی مدر ہے.
تو یہی بات، یہی کانسیپٹ جو ہے اس کا دوسرا سکوپ ہے کہ اٹ از اے سائنس آف سائنسز آر مدر آف آل سائنسز. اس میں جو ہے کہ سائنس سے ریلیٹڈ جتنے بھی جو سب برانچز ہیں سائنس کی، وہ ساری کی ساری بھی کس کے انڈر آ جاتی ہیں؟ فلاسفی کے اندر آ جاتی ہیں. یہ کمپریہنسو سائنس ہے. ان دس اٹ انکلوڈ کرٹیسزم اینڈ سنتھسس آف پرنسپلز اینڈ کنکلوژن آف فزیکل اینڈ سوشل سائنسز. تو جتنے بھی سوشل یا فزیکل سائنسز ہیں ان کی ایگزسٹنس، ان کے نالج کی، ان کی ریالٹی کی ایگزسٹنس سے یہ ساری کی ساری جو ہے ان کے نالج یا تھیریز جو ڈیولپ ہوتی ہیں وہ بھی فلاسفی کے اندر آتی ہیں. تیسرا سبجیکٹ میٹر. It includes principles and conclusion of physical and social sciences beside their general problems. تو اس میں جو جتنے بھی پرنسپلز ہیں، کنکلوژنز ہیں، تھیریز ہیں، آئیڈیاز ہیں فزیکل اور سوشل سائنسز کے، وہ سارے کے سارے بھی جو ہے کس کے انڈر آتے ہیں؟ فلاسفی کے اندر. سمپلی اگر ہم بات کریں ایجوکیشنل فلاسفی کا اسکوپ انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے، ٹیسٹ میں نہیں پوچھا جاتا، وہ بھی ابھی ہم پڑھیں گے. تو فلاسفی ساری آرٹس کی مدر ہے، سائنسز کی مدر ہے. اس میں سارے سبجیکٹس آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان تھیریز یا کہ جو کنکلوژنز ہیں، تھیریز ہیں، پرنسپلز ہیں، وہ بھی سارے کے سارے اسی کے انڈر آتے ہیں. تو یہ اس کا جنرل جو ہے فلاسفی کا اسکوپ ہے. اس کے بعد ایجوکیشنل فلاسفی جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا، مین ٹاپک، وہ تو ہم نے جنرل بات کی ہے فلاسفی سے ریلیٹڈ. اب جو فلاسفی کے جتنے بھی پرنسپلز ہیں، جو تھیریز ہیں، جو اس کے نیچر ہے، وہ سارے کے سارے جب ہم ایجوکیشن کی فیلڈ میں اپلائی کریں گے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایجوکیشنل فلاسفی. مثلا میں ایک اسکول کا ہیڈ ہوں تو میں فلاسفیکل آئیڈیاز کو اپنے اسکول کے اندر جب امپلیمنٹ کروں گا تو یہ کیا بن جائے گی؟ وہ فلاسفی ایجوکیشنل فلاسفی ہے. یہ اپلائیڈ بن جائے گی، میں اس کو اپلائی کر رہا ہوں فلاسفیکل آئیڈیاز کو. اسی طرح ایجوکیشنل سائیکالوجی، ایجوکیشنل فلاسفی، یہ اپلائیڈ برانچز ہیں. ٹھیک ہے، دونوں، کیونکہ ہم جو تھیریز ہیں، نالج، اس کو ہم اپلائی کر رہے ہیں اس سچویشن میں. اپلیکیشن آف فنڈامنٹل پرنسپلز آف اے فلاسفی آف لائف ٹو میک ورک آف ایجوکیشن. ابھی ہم پڑھیں گے آئیڈیالزم، ریئلزم، پریگمٹزم، نیچرلزم، ایگزسٹنشیلزم، یہ سارے فلاسفیز ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کو ہم اسکول میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کے کیا جو ہے وہ فائدے نقصان ہیں جب ہم اس کو ایجوکیشن کی فیلڈ میں اپلائی کریں گے. تو ان پرنسپلز کو ایجوکیشن میں اپلائی کرنا ایجوکیشنل فلاسفی کہلاتا ہے. اس کی ایک اور ڈیفینیشن ہے: ایجوکیشن application of philosophy to study the problem of education is known as philosophy of education. It offers a definite set of principles and establish a definite set of aims and objectives. اب اگر میں آپ کو بالکل ایک شارٹ کٹ ایک سینٹنس میں اس کا لنک بتاؤں فلاسفی اور ایجوکیشن کا، اسی طرح سائیکالوجی اور ایجوکیشن کا. سائیکالوجی کا پہلے میں نے بتایا تھا کریکولم میں، بلکہ میں نے یہ آپ کو چیزیں بتائی تھیں کہ جو ہمارے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں یا ایمز ہوتے ہیں وہ ہم کہاں سے لیتے ہیں. یاد رکھیے گا، ہم اپنے آبجیکٹیوز کریکولم کی ہم بات کریں، ایجوکیشن کی بات کریں، تو یہ ایریا کس برانچ کے پاس جاتا ہے؟ فلاسفی، سائیکالوجی، ہسٹری، سوشیالوجی، کس کے پاس جاتا ہے؟ تو یہ ایجوکیشنل فلاسفی سے ہم لیتے ہیں. یعنی ایجوکیشنل ایمز یا آبجیکٹیوز ہمارے جو ہوتے ہیں وہ ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ فلاسفی سے لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ کہ فلاسفی میں ایک تو نالج کی بات ہم کر لیتے ہیں، سیکنڈ ون ہم اس میں ایستھیٹک سینس کی بات کرتے ہیں، اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ہم اس میں ویلیوز کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہم اپنی سوسائٹی کو کہاں تک لے جانا چاہ رہے ہیں، کتنی امپرومنٹ ہم چاہ رہے ہیں، کیا چیزیں ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں. تو جو ہے ایمز یا آبجیکٹیوز کون بتاتا ہے؟ فلاسفی بتاتی ہے ایجوکیشن میں. اچھا، اب بچہ کیا ہے، بچے کی نیچر کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کا رول کیا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے، اس کا مینٹل اپروچ ہے، یہ سارے کویسچن ایڈریس کرتی ہے ہماری سوشیالوجی. ٹھیک ہو گیا، سوری سائیکالوجی. سائیکالوجی. سائیکالوجی دین آتا ہے سوشیالوجی. سوشیالوجی کا کیا رول ہے؟ سوشیالوجی ہمیں بتاتی ہے سوشل انٹریکشن، کہ بھئی آپ کے جو آبجیکٹیوز ہونے چاہیے، آپ اپنے آبجیکٹیوز، آپ بچے کی، آپ نے آبجیکٹیو دیکھ لیے، اس کے بعد آپ نے بچے کو دیکھ لیا کہ بچہ جو ہے وہ 10 سال کا ہے، اس کی ایج اپروپریٹ آپ نے ٹیچنگ میتھڈولوجی، یہ ساری چیزیں سیٹ کر لی ہیں. اس کی ایج کے مطابق ٹیچنگ میتھڈ، کریکولم، کلاس انوائرمنٹ، ہر چیز آپ نے اوکے کر دی. اب تھرڈ سٹیپ آتا ہے ایجوکیشن کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ ایجوکیشن کا پرپز بچے کو سوشلائز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب سوشیالوجیکل جو آبجیکٹیوز ہیں وہ کیا کون سے ہوتے ہیں؟ سوشیالوجی یہ کہتی ہے کہ آپ ایک بچے کو اپنی سوسائٹی میں انٹریکشن کے قابل بنائیں.
آپ ایک بچے کو پروڈکٹیو، ایکٹیو، پروڈکٹیو اور کریٹیو سٹیزن بنائیں کہ جب وہ اسکول سے فارغ ہو، یونیورسٹی سے فارغ ہو تو معاشرے کو اس کا کوئی فائدہ ہو۔ اب یہ تو سوشیالوجیکل پوائنٹ آف ویو ہو گیا، لاسٹ ون ہے ہسٹوریکل۔ اب ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ یا تو آپ میر جعفر صادق بنیں یا پھر جو ہے وہ آپ خالد بن ولید بنیں، ٹیپو سلطان بنیں۔ تو ہسٹری کا بھی بڑا رول ہے۔ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ دو ڈائریکشن ہوتی ہیں آپ کے پاس، وہ حضرت آدم سے لے کر علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ آج کے دن تک اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو تاریخ گواہ ہے کہ دو رستے ملتے ہیں ہر کسی کو۔ جس نے سچائی کا، اچھائی کا رستہ چنا وہ کامیاب ہوا، جو دوسری سائڈ پہ گیا ناکام۔ اب ہسٹری کا بھی اسی طرح جو ہے ایک کردار ہے۔ تو یہ چار جو ہے ہمارے بیسک سبجیکٹ ہوتے ہیں۔ میں ٹاپک سے ہٹ گیا ہوں، میں واپس آتا ہوں۔ تو ایجوکیشنل فلاسفی، یہ بتانے کا مقصد تاکہ آپ کو نالج انٹیگریٹ ہو جائے، فلاسفی، سائیکالوجی، سوشیالوجی اور ہسٹری کا، تو ان کی یہ کردار ہے۔ اب ہم واپس آتے ہیں ایجوکیشنل فلاسفی کے اوپر۔ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کون بتاتا ہے؟ فلاسفی بتاتی ہے۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا، اگر آپ سے پوچھا جائے ایجوکیشنل سوشیالوجی کیا ہے، ایجوکیشنل فلاسفی کیا ہے، ایجوکیشنل سائیکالوجی کیا ہے، تو آپ دو ڈیفینیشن سمپل سے بتا سکتے ہیں۔ پہلی یہ کہ اپلیکیشن آف پرنسپلز آف سائیکالوجی ان ایجوکیشنل سچویشن، یہی سیم آپ جو ہے سوشیالوجی، یا پھر یہ ہے کہ اپلیکیشن آف فلاسفی ٹو اسٹڈی دا پرابلم، ایجوکیشنل سائیکالوجی، سوشیالوجی ٹو اسٹڈی دا پرابلمز آف ایجوکیشن، ٹھیک ہے، یہ بھی ڈیفینیشن آپ تینوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ ایجوکیشن از اپلیکیشن آف فلاسفی، اور فلاسفی از اپلیکیشن آف ایجوکیشن اینڈ از اپلائیڈ فلاسفی، یعنی ایجوکیشن فلاسفی پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اپلائیڈ ہے۔ راس نے کہا کہ فلاسفی اور ایجوکیشن ایک سکے کے، یہ سوال امتحان میں ایک یا دو دفعہ غالباً آ چکا ہے، یہ اسٹیٹ ان کی جو کوٹیشن ہے، فلاسفی اینڈ ایجوکیشن آر لائک دا سائڈز آف اے کوائن، ایک سکے کی جو دو سائڈیں ہوتی ہیں، فلاسفی اور ایجوکیشن آپس میں ان کا ایسے چولی دامن کے ساتھ ہے۔ جوہن ڈیوی نے کہا فلاسفی may be defined as a theory of education in its most general phase، سب سے جو جنرل فیز ہے فلاسفی کا وہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایجوکیشن میں ہی ہے، یعنی فلاسفی may be defined as theory of education in its most general phase۔ تو ہم جو بھی جتنے بھی پرنسپلز یا پرابلمز ہیں وہ یہاں پہ ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے جو اس دفعہ انٹرویو میں پوچھا گیا ہے، اسکوپ آف ایجوکیشنل فلاسفی، ایجوکیشنل فلاسفی کا اسکوپ جو ہے ایک میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم جو ہے ایجوکیشنل آبجیکٹیوز جتنے بھی ہیں، ایجوکیشن کے ایمز ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، یہ ہمیں کون گائیڈ کر رہا ہے؟ ہمیں ہماری فلاسفی کر رہی ہوتی ہے۔ ڈٹرمائن دا ایمز آف لائف، پرووائڈ گائیڈنس اینڈ سپرویژن ٹو ایجوکیشن فار اٹس اچیومنٹ، یعنی آپ سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشنل جو ایمز یا آبجیکٹیوز ہیں ہم فلاسفی سے ادھار لیتے ہیں۔ فلاسفی اینڈ ایجوکیشن آر ٹو سائڈز آف اے کوائن، فلاسفی از سرچ فار ریئلٹی، ایجوکیشن از وے ٹو ریچ دیٹ گول۔ اب یہ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ فلاسفی جو ہے وہ سچائی کی تلاش کا نام ہے، اور ایجوکیشن اس سچائی تک پہنچنے کا رستہ ہے۔ تو فلاسفی یعنی فلاسفی ہمیں آئیڈیاز دیتی ہے کہ یہ آپ کے آبجیکٹیو ہیں، اور ایجوکیشن کے تھرو ہم ان آبجیکٹیوز تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں سیڑھیاں لگا کے۔ فلاسفی یعنی سیڑھیاں لگانے سے مراد ٹیچنگ اینڈ لرننگ سے۔ فلاسفی از تھاٹ اینڈ ایجوکیشن از اٹس اپلیکیشن اور پریکٹیکل سائڈ، فلاسفی تھاٹ ہے، آئیڈیا ہے، آبجیکٹیو ہے، اور ایجوکیشن اس کی پریکٹیکل اپروچ ہے، اس تک پہنچنے کا نام ہے۔ دین فلاسفی اینڈ کریکولم، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو 4 فاؤنڈیشنز پڑھائی تھیں، کوئی بتا سکتا ہے 4 فاؤنڈیشن آف کریکولم کے نام جلدی سے؟ جی پلیز۔ سر فلاسفیکل، سوشیالوجیکل، سائیکولوجیکل اور ہسٹوریکل۔ یس یہ 4 ہوتی ہیں۔ اچھا ان کا کیا کردار تھا؟ ہم نے بات کی تھی، کوئی بتا سکتا ہے کسی ایک فاؤنڈیشن کا کیا رول تھا؟ جی کیا کردار تھا؟ آواز سر جیسے فلاسفی ہے تو سر ہم فلاسفیکل فاؤنڈیشنز میں وغیرہ ڈفرینٹ جی جی فلاسفیکل فاؤنڈیشن میں چلیں آواز سر کٹ جیسے رہی ہے ویلیوز ظہیر ہیں، اللہ صاحب، اقدار آپ ہیں، کی آواز ایک بالکل نہیں آ رہی، آپ کی آواز سے میں کوئی ڈسٹربنس ہے مسلسل، تو آپ کائنڈلی تھوڑی دیر بعد بات کر لیجئے گا۔
جی تو جو فاؤنڈیشن کی ہم نے بات، فاؤنڈیشن ہم نے کہا تھا وہ فورسز ہیں، وہ فیکٹرز ہیں جو ہمارے کریکولم کو بنانے میں اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. یعنی کہ ہمارا کریکولم کیسا ہوگا ہمیں کون بتاتا ہے؟ فلاسفی، سائیکالوجی، سوشیالوجی اینڈ ہسٹری. ٹھیک ہے. تو اب ایک پوائنٹ تو ہم نے آبجیکٹیو کی بات کی، دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو کریکولم ہوتا ہے تو اس کے کریکولم کے جو جتنے بھی ہمارے پرابلمز ہوتے ہیں، کرنٹ پریویلنگ جو ایشوز ہوتے ہیں، تو ہم جو ہے اپنے جو جب کریکولم ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں فلاسفی ایک بہت ہی امپورٹنٹ فاؤنڈیشن ہے کریکولم ڈیزائن کرنے کی. تو ایک آبجیکٹیو میں بھی اس کا کردار آ گیا، اور دوسرے نمبر پہ کریکولم ہے. پرابلمز آف کریکولم کنسٹرکشن از فلاسفیکل، جیسے میں نے بتایا کہ 4 اس کے ہوتے ہیں امپورٹنٹ جو ہے فاؤنڈیشن. ڈفرینٹ گروپ آف فلاسفر ہولڈ ڈفرینٹ بلیفز ٹو اچیو ایمز آف لائف تھرو ڈفرینٹ کریکولا. ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آج اور کل کہ ڈفرینٹ فلاسفر نے ڈفرینٹ ہمیں کریکولم بتائے ہیں کہ آپ کا کریکولم ایسا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. تو فلاسفی ہمیں کریکولم کے بارے میں بھی رہنمائی کرتی ہے. مثلا آئیڈیالسٹ جو ہے وہ ریلیجیس کریکولم کے اوپر فوکس کرتے ہیں، اسپرچول کریکولم کے اوپر فوکس کرتے ہیں. اس طرح ریئلسٹ جو ہے وہ سبجیکٹ میٹر یا فزیکل ورلڈ کے اوپر فوکس کرتے ہیں. پریگماٹزم جو ہے وہ سائنس، سوشل سائنسز کے اوپر جو ہے وہ فوکس سر کرتا ہے. ایکسپیرینسز کی ہاں جی، بات کریں. ہاں جی. اب تھرڈ ون ہے ٹیچنگ میتھڈز. اب ڈفرینٹ کریکولم کے لیے ٹیچنگ میتھڈ بھی ڈفرینٹ ہے. تو فلاسفی ہمیں ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈولوجیز کے بارے میں بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ فلاں جو میتھڈ ہے، فلاں فلاسفی، فلاں کریکولم کے لیے. مثلا ہم آئیڈیالزم کی آج بات کریں گے، ریئلزم کی، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آئیڈیالسٹ کس کریکولم کو پریفر کرتے ہیں، ریئلسٹ جو ہے وہ کسی طرح کریکولم اور ٹیچنگ میتھڈولوجیز کو پریفر کرتے ہیں. تو سمپلی اگر ہم بات کریں کہ وہ ایم آف ایجوکیشن، کریکولم اور ٹیچنگ میتھڈولوجیز جو ہیں ڈفرینٹ، وہ ہمیں کون سجیسٹ کرتا ہے؟ ہماری ایجوکیشنل فلاسفی کرتی ہے. اٹ از ریسپانسبلٹی آف سوسائٹی ٹو ڈٹرمائن دا ایم آف ایجوکیشن. اب ایم تو ہمیں فلاسفی دے رہی ہے، لیکن ان ایم کی ریسپانسبلٹی کس کی ہے؟ وہ ہماری سوسائٹی کی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں. اب صاف ظاہر ہے جب بچے کو والدین بھیجتے ہیں تو ان کی خواہشیں ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے کی ایسے ایسے تربیت ہو جائے، تو وہ بیسیکلی آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے، پیرنٹس کے، کمیونٹی کے، وہ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. اور یہی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ یہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ٹائپس آف فلاسفیز کی. فلاسفیز 2 ٹائپس کی ہم پڑھیں گے، کچھ جنرل اور کچھ ایجوکیشنل. جو جنرل فلاسفیز ہیں، آئیڈیالزم، ریئلزم، پریگماٹزم، ایگزسٹینشیلزم، نیچرلزم، یہ جنرل فلاسفیز کنسیڈر کی جاتی ہیں، جبکہ یہ اسپیسیفک ہیں، یہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. پیرینیلزم ہے، ایسینشیلزم ہے، پروگریسیوزم ہے اور ریکنسٹرکشنزم. ان کے علاوہ بھی کچھ اور فلاسفیز ہیں، ان کو ہم بالکل ہلکا سا لائٹ سا ٹچ دیں گے. جیسے اسلامک فلاسفی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے. ریشنلزم ہے، ٹرانسینڈنشلزم ہے، اسی طرح رومانٹسزم ہے. تو یہ کچھ جو ہے فلاسفیز ہیں، ان کو بھی ہم ہلکا سا انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ پہ ٹچ دیں گے. تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلی جنرل فلاسفی، آئیڈیالزم. سب سے اولڈسٹ، سب سے پرانی جو فلاسفی ہے وہ آئیڈیالزم ہے. آئیڈیالزم کے بانی جو ہے وہ پلیٹو کو کہا جاتا ہے. گریک میں یونان جو ہے، یونان کے حکیم، یونان کا نالج، یونان کا ایجوکیشن سسٹم، یہ بہت پرانا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی جو ہے یہ 400-500 سال پہلے کا جو ہے ان کا سسٹم موجود ہے. سقراط تھے، انہوں نے اپنا وہ بنایا، میگارین کے نام سے ایک سکول بنایا تھا یونان کے اندر. سوکریٹیز نے، سقراط نے. اب ان کے اس سکول میں ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے، ان کا سکول چلتا پھرتا مدرسہ تھا. یہ جیسے ہمارے ہاں یہ تبلیغی جماعت کے لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں، تبلیغی دوروں پہ جاتے ہیں 3 دن کے، 10 دن کے، 40 دن کے. تو وہ ان کے پاس وہ بکس وغیرہ بھی ہوتی ہیں، تو اپنی وہ چیزیں ڈیلیور کرتی ہیں. جماعت اسلامی کے بھی قافلے جاتے ہیں. تو اسی طرح ان کا سکول ایسے چلتا پھرتا تھا. میگارین جو ہے نا، ان کا جو سکول تھا وہ جو ہے بلکہ وہ لائسیم تھا، سوری میں بھول رہا ہوں. تو میگارین جو ہے انہوں نے پہلا سکول بنایا. تو پہلا جو سکول تھا اس میں ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ پلیٹو تھے. اب پلیٹو پھر اپنا ایک سکول بنایا، اس نے اس کا نام جو ہے وہ اکیڈمی رکھا. اس اکیڈمی میں ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے
وہ جو ان سے پڑھتے رہے ہیں وہ ارسطوٹل تھے، ارسطو تھے. پھر ارسطو نے اسکول بنایا لائسیم، تو اس لائسیم میں جو ہے ان سے الیگزینڈر جو ہے وہ پڑھتے رہے، سکندر اعظم. تو بہرحال ان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ بہت پرانا ہے. تو سب سے جو پرانی فلاسفی دی وہ پلیٹو نے دی، آئیڈیالزم. آئیڈیا جو یہ جیسے میں نے بتایا اس کا گریک اوریجن ہے. اس فلاسفی کا میں مختصر سا تھیم پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر اس کی ریڈنگ کریں گے ہم انشاءاللہ. یہ فلاسفی کہتی ہے کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، یہ اگر ہم اپنے مائنڈ کے اندر ہمارے مائنڈ کے اندر جو آئیڈیاز ہیں اس چیز کے بارے میں اگر ہمارا آئیڈیا ڈیولپ ہوتا ہے، ہم اس کو اپنے مائنڈ میں انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، تو وہ چیز ٹھیک ہے، ریئل ہے، ایکسیپٹیبل ہے، ادروائز نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو دنیا ہے اور مالی چیزیں ہیں یہ تو چینج ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو ہر اس کے بعد زمانے کے ساتھ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. یہ کہتے ہیں یہ ریالٹی نہیں ہے. جیسے ہم نے بات کی ہے نالج، ویلیوز اور ریالٹی، ان تین چیزوں کا نام فلاسفی ہے. تو آئیڈیالسٹ کہتے ہیں کہ یہ آبجیکٹ یا مٹیریل ورلڈ تو کنٹینیوسلی چینجنگ اسٹیٹ میں ہے، یہ کہاں سے ریالٹی تو وہ ہے جو کنسسٹنٹ ہے، کانسٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو فزیکل آبجیکٹس ہیں ان میں کوئی ریالٹی نہیں ہے، ریالٹی آپ کے مائنڈ کے اندر ہے. اس کو اس لیے اسپرچولیزم بھی کہا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ تمام تر نالج اور ویلیوز جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں ریویلیشن کے تھرو، وہی فائنل ہیں. ویلیوز انہوں نے کہا کہ چینج نہیں ہو سکتی. جو ویلیوز ہمیں مل چکی ہیں، سچائی ہے، دیانتداری ہے، امانت داری، یہ کہتے ہیں کہ وہ ویلیوز ایٹرنل ہیں، پرماننٹ ہیں اور ایبسولوٹ ہیں. ان کے بعد جو ہے ان میں تبدیلی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. تو یہ ان کے جو ہے وہ بیسک بیلیوز ہیں اس تھیوری کے. یعنی ان کے نزدیک ہر وہ چیز ٹھیک ہے جس کے بارے میں ہمارے مائنڈ کے اندر کوئی آئیڈیا ڈیولپ ہو سکتا ہے، ادروائز وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کو اسپرچولیزم بھی کہا تھا. آئیڈیا کس کو کہتے ہیں؟ تھاٹ اور سجیشن ٹو اے پاسبل کورس آف ایکشن. جو ہمارے کوئی تھاٹ یا تھنکنگ جو ہمارے مائنڈ کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے اس کو ہم آئیڈیا کہتے ہیں. اسی سے آئیڈیالزم ہے. پلیٹو اس کے فاؤنڈر ہیں. 427 سے 340. پلیٹو، ارسطوٹل، سوکریٹیز، جوہن ڈیوی، فریڈرک فروبل، ڈاکٹر ماریا مونٹسوری اور ان کے علاوہ امام غزالی، ابن خلدون اور علامہ اقبال، ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا یہ جو میں نے پیسٹولوزی اور روسو، یہ جو میں نے کچھ نام آپ کے سامنے لیے ہیں نا، ان کی آپ نے برتھ اور ڈیتھ کی ڈیٹس یاد کرنی ہے لازمی، ٹھیک ہے. ان میں سے کسی کی بہت کم لیکن پوچھی جا سکتی ہیں، ایک دو دفعہ امتحان میں صرف پوچھی گئی ہیں لیکن پوچھی صرف ان کی آپ نے یاد کر لینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر آئی تو انہی میں سے کسی کی آئے گی. ان کی لسٹ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ایک دو دن تک مل جائے گی، سارے جتنے بھی ایجوکیشنسٹ ہیں ان کا نام. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے کچھ ایک لسٹ اور میں آپ کو دوں گا، وہ پھر میں آپ کو بعد میں جب وہ لسٹ بتاؤں گا بھیجوں گا تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے ان کا اوریجن بھی یاد کرنا ہے. جیسے ڈیوی ہیں اور فروبل وغیرہ، ان کے یہ 10-15 لوگ ایسے ہیں جن کا ہمیں جو ہے اوریجن بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو کنٹری ہے، ملک ہے، یہ کہاں پہ ان کی برتھ ڈیتھ ہوئی تھی وہ بھی ہمیں پتہ، وہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتا دوں گا جو امپورٹنٹ ہوں گے، 8-10-15 بس، اس سے زیادہ نہیں. اچھا تو ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ 427 سے 347 BC پلیٹو کا ڈیوریشن ہے، پیریڈ ہے. یہ فاؤنڈر ہیں اس فلاسفی کے. فریڈرک فروبل، رینی ڈسکارٹے، یہ ایکسپوننٹ ہیں، پروپوننٹ ہیں، یعنی یہ سپورٹر ہیں. لیٹر بعد میں آ کے انہوں نے اس پہ اوپر کام بھی کیا. تو آئیڈیالزم جو ہے یہ گریک فلاسفی ہے. اب اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. فلاسفی بلیو دیٹ آئیڈیاز آر اونلی ٹرو reality. Focus is on conscious reasoning in the mind. It is search for truth, beauty and justice. تو اسی ڈیفینیشن کے اندر یہی ساری جو ہے فلاسفی موجود ہے. یہ کہتے ہیں کہ آئیڈیاز جو ہے وہ ٹرو ریالٹی ہیں، یعنی آئیڈیاز، تھنکنگ، اسپرٹ، اسپرچولیزم، تو یہ حقیقت ہے، اصل حقیقت ہے. ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ ریزننگ پہ اوپر ہوتا ہے. اور ریزننگ کہاں پہ؟ جو ہمارے مائنڈ کے اندر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے مائنڈ کی جو پروسیسنگ ہے.
اور یہ ٹروتھ، بیوٹی اور جسٹس کو تلاش کرنے کا نام ہے. ٹروتھ جو ہے وہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ نالج کو کہتے ہیں. بیوٹی جو ہے ہم یہ بیوٹی اور جسٹس یہ جو ہے ہماری ایکزیولوجی سے ریلیٹڈ ہیں. تو ٹروتھ، بیوٹی اینڈ جسٹس کو تلاش کرنے کا نام آئیڈیالزم ہے. اب اس کے فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں. پہلا ان کا پرنسپل ہے، یہ کہتے ہیں کہ مائنڈ، آئیڈیاز، اسپرٹ یہ ہماری ریالٹی کو تشکیل دیتے ہیں. یعنی ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں اپنے مائنڈ کے اندر، ہمارے مائنڈ کے اندر ان کی جو ہے وہ ریزننگ سے ان کو انڈرسٹینڈ، جیسے میں نے بتایا کہ نالج، ویلیوز، ریالٹی کو ہم لاجیکل بیس پہ ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرتے ہیں. تو یہی بات کی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے ہمارا فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ کانشیس ریزننگ جو ہمارے ان کے نزدیک ہمارے مائنڈ کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، میٹر سے نہیں، چیزوں کو دیکھ کے ان کو سمجھ کے نہیں، ان کے ساتھ ایکسپیریمنٹیشن سے یا آبزرویشن سے نہیں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہی ریالٹی ہے جو ہمارے مائنڈ کے اندر موجود ہے. یہ کہتے ہیں کہ میٹر یا مٹیریل ورلڈ چونکہ یہ مسلسل تبدیل ہو رہی ہے تو اس میں حقیقت نہیں ہے. ان کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ سیلف ریئلائزیشن، خودی کے اوپر ہے، اپنی ذات کو پہچاننے کے اوپر ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو ویلیوز ہیں وہ چینج نہیں ہو سکتی، ایٹرنل ہیں، ایبسولوٹ ہیں، ان چینجنگ ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ انسان ویلیوز کا کریٹر ہی نہیں ہے، ویلیوز تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہیں وہ فائنل ہیں. اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں، ان کا جو بلیو ہے، یہ کہتے ہیں کہ سارا جو سورس آف نالج ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کریم کی مبارک ذات ہے، کہ تمام کا تمام نالج جو ہے وہ اللہ کریم کی ذات سے ہمیں ملتا ہے. مونزم فلسفی ہے. مونزم کہتے ہیں ایسی کو کسی بھی فلسفی کو جس کا جو سورس ہو وہ صرف ایک ہو، مونو، سنگل کو کہتے ہیں. تو ان کے نزدیک جو نالج کا سورس ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی، اللہ کریم کی مبارک ذات ہے. جی. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ باڈی اینڈ میٹر، باڈی یعنی کہ یہ میٹر ہے، باڈی ہے، فزیکل آبجیکٹس ہے، مٹیریل ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، صرف مائنڈ ٹھیک ہے. مین جو ہے، انسان ایک اسپرچول ہے، تو اس لیے روحانی ایک تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ سپریم کریشن ہے، سب سے افضل آپ کہہ لیں کہ تخلیق ہے. یہ ریئلزم کے اگینسٹ ہیں. ریئلزم کو ابھی ہم پڑھیں گے تو پھر یہ آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ کیوں اگینسٹ ہیں. ٹروتھ، ان کے نزدیک ٹروتھ از پرفیکٹ اینڈ اٹرنل اینڈ کین ناٹ بی فاؤنڈ ان میٹر وچ از امپرفیکٹ اینڈ کانسٹنٹلی چینجنگ. ان کے نزدیک جو ٹروتھ ہے وہ اٹرنل ہے، ابدی ہے، اور یہ مائنڈ کے اندر موجود ہے، میٹر کے اندر نہیں ہے. اب اگر میں آپ کو بہت ہی سمپل ورڈز میں اس فلسفی کا خلاصہ بتاؤں، جب بھی آپ کو اگر آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون سی فلسفی ہے، تو 3 سے 4 کی ورڈز میں بتاؤں گا ہر فلسفی میں آپ کو، وہ آپ کو لازمی ملیں گے ہر ڈیفینیشن یا ہر اسٹیٹمنٹ میں، جو فلسفی کی بیسک فنڈامنٹل پرنسپل سے ریلیٹڈ ہوگی. آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے ایک تو ان کا فاؤنڈر کو یاد کرنا ہے کہ اس فلسفی کا فاؤنڈر کون ہے. پہلی بات، سارے فاؤنڈر یہ ہماری 5 یہ فلسفیز ہیں اور 4 وہ ہیں، 9 ٹوٹل میجر ہیں، 3-4 ہم جو ہے وہ پڑھیں گے ایک ہی پیج پہ، وہ ہماری اور ہیں 2-3. تو ان کے آپ نے 9 فلسفیز کے فاؤنڈر آپ نے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے. دوسرا، آپ اپنے بے شک شارٹ سے نوٹس بنا لیں، 2-2 3-3 کی پوائنٹس آپ ان کے لکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کام آگے نہیں جائے گا. اچھا، یہ ہو گیا. اس کے 1 2 یا 3 جی آپ نے فنڈامنٹل پرنسپل لکھنے ہیں. جی سر جی، آپ نے نا ایکسپوننٹس 2 گیون کیے ہیں، لیکن بعض دوسری بکس میں سر 4-5 بھی ہوتے ہیں، اگر نیٹ پہ سرچ کریں تو زیادہ آتے ہیں نہیں سر. نہیں، اس جب کو وہ چھوڑیں، اتنا کویشچن ڈیپ نہ آتا ہے. جائیں، اتنا ڈیپ نہ جائیں آپ. یہ میں نے بھی وہی لکھے ہیں جو تھوڑے سے پاپولر ہیں، صرف ان کے نام لکھے ہیں. واقعی یہ ہے. اب ایک فلسفی کے 10-10 12-12 15-15 بھی ہیں ایکسپوننٹ، تو آپ اتنا ڈیپ جائیں گے تو زیادہ سر کنفیوز ہوں گے. ایکسپوننٹ اور فاؤنڈر میں کیا فاؤنڈر یہ ہے کہ جو بنانے والا ہے، جس نے بنیاد رکھی ہے، اس کو ہم فاؤنڈر کہتے ہیں. اور جو اس کا سپورٹر ہے کہ واقعی اس نے ٹھیک کہا، بہت اچھی فلسفی ہے، میں بھی اس کو سیکنڈ کرتا ہوں، میں بھی اس کا سپورٹر ہوں، اس کو ہم ایکسپوننٹ یا پروپوننٹ کہتے ہیں. یا جنہوں نے بعد میں اس پہ کوئی کام کیا ہو تو اس کو ہم ایکسپوننٹ کہتے ہیں. جی. تو آپ اس میں سر زیادہ، قید عالم فاؤنڈر ہو گئے اور لیاقت علی خان اس کے ایکسپورنٹ تھے. ہاں جی، میں سمجھ لیں کہ ایکسپوننٹ تھے. جی. اچھا، اب میں بات بتا رہا تھا کہ ایک تو ان فلسفیز میں آپ نے فاؤنڈر کو یاد رکھنا ہے، دوسرا ان کی ایک ڈیفینیشن آپ نے یاد رکھ لینی ہے. 2 چیزیں ہو گئی. تیسرا سلوگن، یہ بے شک آپ لکھ لیں.
تیسرا، ہر فلاسفی کا آپ کو سلوگن ملے گا، ٹھیک ہے، سلوگن ہر فلاسفی کا میں ساتھ بتاؤں گا آپ کو. یہ 3 چیزیں ہو گئی. چوتھا، ٹیچر کا کیا کردار ہے اس فلاسفی میں، یعنی یہ 4 لائنیں ٹوٹل بن رہی ہیں. اب یہ چوتھی لائن آپ کی بنے گی کہ ٹیچر کا اس ایکسکیوز فلاسفی می میں. سر، سلوگان فار ایگزامپل بتائیے آپ. جی سلوگان میں ہم کیا لکھ سکتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں ابھی بتاتا ہوں. آپ بالکل بے فکر رہیں، انشاءاللہ میں ساری چیزیں خود کلیئر. سلوگن کہتے ہیں کہ آپ کہہ لیں کہ جو ایک سٹیٹمنٹ جو ان کی ہے، مشن سٹیٹمنٹ سمجھ لیں، یوں ہی سمجھ لیں کہ ایک سٹیٹمنٹ میں، جیسے ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو ساری فلاسفیز کی انشاءاللہ میں جو بتاؤں. نعرہ ہوتا ہے نا نعرہ، کسی بھی جی نعرہ، فلسفی کا، جی روٹی کپڑے سر مکان والا. کریکولم بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے نا. جی. اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا ٹیچر کا کیا رول ہے. دین اس میں ٹیچنگ میتھڈز کون سا یوز ہوتا ہے. ٹیچر یعنی کلاس روم سر کا انوائرمنٹ. کریکولم بھی. جی میں بتا رہا ہوں نا کہ کلاس روم کا جو انوائرمنٹ ہے وہ ٹیچر سینٹرڈ ہے یا لرنر سینٹرڈ ہے. آپ ایک ہی پیج کے اوپر یہ ساری میں نے بنائی ہوئی ہے، میں اس میں نوٹس میں بھی موجود ہے، بک میں بھی 4 فلاسفیز کی الگ بنائی ہے اور اگلی کی الگ ہے. آپ اس کو بھی بے شک مختصر کر سکتے ہیں. اچھا، یہ بات ہو گئی کہ ٹیچر اور ٹیچنگ میتھڈ صحیح سے کیا ہے. مکس بھی ہو جاتے ہیں ان کے میتھڈ. جی میں انشاءاللہ مکس نہیں ہوں گے ہم اب جو. جیسے لیکچر میتھڈ اس کا ہے تو پھر وہ پرنینلزم والے بھی تو اسی پہ نہیں بات کرتے. وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اچھا، کہ کہاں پہ ان کی سملیرٹیز اور کہاں پہ ڈفرینسز ہیں وہ ہم آخری لیکچر میں دیکھیں گے جب ساری فلاسفیز کو ہم پڑھ لیں گے. اچھا، یہ چیز ہوگی. دین ہے کریکولم، لاسٹ ون، کہ ان کا کریکولم کیا ہے، کون سے سبجیکٹس کو یہ فوکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. فاؤنڈر کون سا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے. ڈیفینیشن میں آپ 1 2 یا 3 لائنیں آپ نے جو بیسک ہیں بالکل ہر فلاسفی کی وہ آپ نے یاد کرنی ہے. دین آپ نے ان کا جو سلوگن ہے. دین ان کا ٹیچنگ میتھڈ اور ٹیچر کا یا اسٹوڈنٹ سینٹرڈ کلاس کا ڈسپلن. اینڈ لاسٹ ون کریکولم. تو یہ 5 سے 6 چیزیں آپ نے ہر فلاسفی کے اندر یہ آپ نے کرنی ہے. کوئی بھی پیپر ایسا نہیں ہے جس میں جس میں فلاسفی سے ریلیٹڈ کویسچن نہ آیا ہو کبھی بھی. لازمی جو ہے ان جنرل یا ایجوکیشنل کے بارے میں کویسچن آتے ہیں، اور کویسچن یہی ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. جو فنڈامنٹل پرنسپل سے ریلیٹڈ آتے ہیں وہ بڑے سمپل سے آتے ہیں. اب جیسے میں بتا رہا تھا کی ورڈ کی میں بات کر رہا تھا، تو اس میں جو کی ورڈ یوز ہوگا یہ مائنڈ، آئیڈیا، اسپرٹ. یہ 3 اس کے ایسے ورڈز ہیں جو اس کی کہ ہر ڈیفینیشن میں کسی نہ کسی اینگل سے موجود ہوں گے. ٹھیک ہے، انٹیلیکٹ، آئیڈیا، مائنڈ، تھنکنگ، اسپرٹ، یہ چیزیں کس سے ڈیل کرتی ہیں؟ آئیڈیالزم سے. آپ نے سمپلی یہ یاد رکھنا ہے کہ آئیڈیالزم ایکسپیرینس کے اوپر، آئیڈیالزم آبزرویشن کے اوپر، آئیڈیالزم سائنس کے اوپر، آئیڈیالزم جو ہے وہ میٹر یا مٹیریل کے اوپر بلیو ٹوٹلی نہیں کرتے، ٹوٹلی ان کی چیزوں کے اوپر بلیو نہیں کرتے. اور یہ صرف کس چیز کے اوپر کرتے ہیں؟ مائنڈ کے اوپر. اور مائنڈ کے اندر ہم جو ہے وہ ریزننگ سے چیزوں کے اوپر جو فوکس کرتے ہیں، ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سارا کام ہمارے مائنڈ کے اندر ہی ہوتا ہے. اب ہم اس کے فلاسفیکل اسپیکٹس دیکھتے ہیں. اب فلاسفیکل اسپیکٹس میں سب سے اونٹولوجی، ریالٹی. تو یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی سیلف ہے، آپ کی ذات ہے، یہ پرائمری ریالٹی ہے. ریالٹی یہ کہتے ہیں کہ مے بی ون اور مینی. ریالٹی ایک یا ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے. اور ان کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ سیلف ریئلائزیشن. اچھا، سیلف کے اوپر ہمارے ایک مسلم اسکالر کا بہت زیادہ کام ہے، اس کا نام کوئی بتا سکتا ہے؟ علامہ اقبال. خلدون. علامہ اقبال. سر علامہ اقبال. علامہ اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے یہی سیلف ریئلائزیشن ہے، اپنی ذات کو پہچاننا. تو علامہ اقبال کیا ہوئے؟ جی، آئیڈیالسٹ ہوئے، ریئلسٹ ہوئے؟ آئیڈیالسٹ سر. جی، آئیڈیالسٹ ہوئے. سیلف از پرائمری ریالٹی. ریالٹی میں بی ون اور مینی. سیلف ریئلائزیشن. دین ہے ایگزیالوجی. دوسرا اسپیکٹ ان کا ایگزیالوجی کو یہ کہتے ہیں کہ ویلیوز کیا ہیں؟ ان چینجنگ ہیں. ویلیوز فکس ہیں، جو ایک دفعہ ہو چکی ہیں کریٹ وہی فائنل ہیں. ایول از ناٹ ریئل ایگزسٹنس. کریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ پریپریشن آف ہول لائف. ان کا بچے کی کردار سازی، میں اینڈ پہ ان کے کی پوائنٹس 4 5 آپ کو بتاؤں گا اگین. اور پریپریشن آف ہول لائف. ایپسٹیمولوجی یہ کہتے ہیں کہ آئیڈیاز صرف وہی یا نالج وہی حقیقت ہے جو کہاں پہ موجود ہے، جو ایکسکیوز ہمارے. می سر. جی سر
ویسے تو آپ کافی اچھا پڑھا رہے ہیں، لیکن جو مین مسئلہ آ رہا ہے نا مجھے شروع سے، وہ اس کے سبجیکٹس جو ہے نا ساری فلاسفیز کے ایک دوسرے کے ساتھ مکسڈ ہیں، تو سبجیکٹس کو کس طرح پھر کریں سیپریٹ؟ کون سے سبجیکٹس؟ سر جیسے ہسٹری ہے نا، ایک فلاسفی میں ہسٹری کا ذکر ہے، تو نیکسٹ فلاسفی میں بھی ان کا جو سبجیکٹ میٹر ہے نا جو بچوں کو پڑھایا جائے وہ ہسٹری ہے، اچھا اچھا، مطلب کہ میں نے دو تو دو ابھی نہیں سبجیکٹ جو ہے پڑھایا نا وہ ابھی، سیم سیم جا۔ یہ چیزیں میں نے ابھی پڑھائی تو نہیں ہے وہ ویسے۔ آپ خود ہی سے ابھی ایزیوم کر رہی ہیں، سر نے تو ابھی پڑھایا ہی نہیں ہے۔ اب جب میں سر نے پڑھا ابھی لوں، اس کا بتایا تھا جنرل میں نہیں نہیں، فلاسفی۔ وہ میں نے صرف اس لیے آپ لوگوں کو بتایا ہے، ایک لنک ایک کریٹ کر کے دیا ہے کہ سائیکالوجی کا، فلاسفی کا، سوشیالوجی اور ہسٹری کا ہمارے ایجوکیشن میں کردار کیا ہے، تو وہ تو ایک اور بات میں نے بتائی ہے۔ ابھی تو میں نے سبجیکٹس پہ، میں کریکولم پہ آیا ہی نہیں ہوں، جب میں آؤں گا انشاءاللہ تعالی تو میں ضرور آپ کو کوئی کلوز میں دوں گا کہ اس طرح سے آپ چیزیں یاد رکھیں گے، تو تھوڑا سا آپ جو ہے وہ ویٹ کر لیں جی۔ اینڈ ایپسٹیمولوجی، سر یہ لاجک اور ریزننگ سیم ہی چیز ہے نا، ہاں جی، لاجک، مطلب کہ ریشنل اور ریزننگ، ڈیڈکشن کے بیس پہ۔ لاجک، ریزن، ریشنل، یہ سیم چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے۔ ایمز آف، اب تین باتیں ہو گئی۔ انٹولوجی یہ کہتے ہیں، ان کا پہلا انٹولوجی میں فوکس ہے سیلف ریئلائزیشن کے اوپر، خود ہی کے اوپر، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے مائنڈ میں اپنے تھنکنگ، آئیڈیاز، اسپرٹ سے، انٹیلیکٹ سے۔ دوسرا ہے ایکزیولوجی، یہ کہتے ہیں کہ بچے کی جو کریکٹر ڈیولپمنٹ ہے وہ ہونی چاہیے، یعنی ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ وچ فلاسفی فوکس آن کریکٹر ڈیولپمنٹ۔ اچھا، اس کو ریلیجیس فلاسفی بھی کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک تو یہ کریکٹر ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، دوسرا یہ ریویلڈ نالج کی بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور تیسرا یہ کہتے ہیں کہ جو ویلیوز ہیں وہ ہماری فکس ہیں، ٹھیک ہے، تو ان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں ہمیں عطا کی، تو اس بنیاد پہ اس کو ریلیجیس فلاسفی بھی کہا جاتا ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے، اب ایک ہمارے ہاں کنسیپٹ ہے کہ ہم ریلیجیس کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلامی ہے۔ ہر ریلیجیس چیز اسلامک نہیں ہوتی، کیونکہ ریلیجن جو ہے وہ مذاہب، ہمیں پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ہمارے جو مسلمان مذاہب تھے وہ بھی جیسے یہودی یہ پہلے مسلمان تھے، عیسائی کرسچین یہ پہلے مسلمان تھے۔ مسلمان سے مراد یہ ہے کہ ایک جو اللہ کے ماننے اور وقت کے نبی کو ماننے والے تھے، اب جو ہے وہ نان مسلم کنسیڈر ہوتے ہیں۔ بہرحال تو یہ ایک ریلیجیس ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے نمبر پہ ایپسٹیمولوجی کی، یہ کہتے ہیں کہ نالج جو ہے وہ اسپرچول ہوتا ہے، الٹیمیٹ ہے، اور وہ کون سا ہوتا ہے؟ جو ہمارے مائنڈ کے اندر، یعنی اسپرچول، انٹیلیکٹ، آئیڈیاز، مائنڈ، یہ ان کے نزدیک یہ ایپسٹیمولوجی ہے، یعنی مائنڈ کے اندر جو بھی چیز ایگزسٹ کرتی ہے۔ دین ہے ایمز آف ایجوکیشن، یہی تین ان کے ایمز آف ایجوکیشن ہے جو اوپر بات ہوئی ہے ان کے فلاسفیکل اسپیکٹس میں۔ سرچ فار ٹروتھ، یعنی نالج میں یہ کیا کہتے ہیں؟ سرچ فار ٹروتھ، ٹروتھ کی تلاش، ٹروتھ کو کیسے تلاش کرتے ہیں؟ ٹروتھ کو آپ نالج، جو اسپرچول نالج ہے اس سے، روحانی نالج سے آپ سچائی کی تلاش کرتے ہیں اپنے مائنڈ سے۔ دین ہے سیلف ریئلائزیشن، انٹولوجی میں ریالٹی میں اپنی ذات کی پہچان سب سے پہلے ہے۔ اینڈ دین کریکٹر آر مورل ڈیولپمنٹ، کریکٹر یا مورل ڈیولپمنٹ یہ دونوں فلاسفیز کا جو ہے وہ اسپیکٹ ہے، ریئلزم کا بھی اور آئیڈیالزم کا بھی، لیکن زیادہ فوکس کس چیز کن کا ہے؟ آئیڈیالسٹ کا ہے۔ اگر آ جائے امتحان میں سوال تو پھر آپ نے مورل ڈیولپمنٹ میں آئیڈیالزم لکھنا ہے۔ دین اب ہم بات کرتے ہیں کریکولم کی، تو کریکولم ان میں ریلیجیس، جیسے میں نے پہلے بتایا ابھی، ریلیجیس، مورل، اسپرچول، یہ تو ورڈ جو ہے وہ ملتے جلتے سیم ہو گئے۔ اب اس کے علاوہ یہ لٹریچر پہ، ہسٹری پہ اور فائن آرٹس کے سبجیکٹس کے اوپر فوکس کرتا ہے۔ فائن آرٹس سے کیا مراد ہے؟ جیسے لینگویج وغیرہ ہیں، اس طرح کے جو مضامین ہیں، ہسٹری، فائن آرٹس، لٹریچر، اسپرچول، مورل اور ریلیجیس سبجیکٹس اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ریڈنگ اور رائٹنگ کے اوپر ان کا فوکس ہوتا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں میں ریپیٹ کروں گا اس کے اسپیکٹس، اب اگر ہم بات کریں ڈسپلن کی، تو ٹیچر سینٹرڈ یہ فلاسفی ہے، یعنی اس میں ٹیچر کو ایک پوزیشن حاصل ہے، اور کلاس روم کا انوائرمنٹ جو ہے وہ کون کنٹرول کرتا ہے؟ ٹیچر کنٹرول کرتا ہے۔ اور بچے جو ہے وہ کیسے ڈسپلنڈ ہوتے ہیں؟ نظم و ضبط جو ہے کلاس روم کا بچے کیسے مینٹین رکھتے ہیں؟ انر ڈسپلن سے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے اوپر بات کی ہے بچے کی ہم کریکٹر یا مورل ڈیولپمنٹ پہ فوکس کر رہے ہیں، سیلف ریئلائزیشن پہ فوکس کر رہے ہیں، تو یہی بات انر ڈسپلن سے بھی میچ کر رہی ہے کہ ہم بچہ اپنے مائنڈ سے، تھنکنگ سے، آئیڈیاز سے، اسپرٹ سے، انٹیلیکٹ سے سوچے گا، ٹھیک ہے، کہ یہ چیز گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ایکسیپٹ کی جاتی ہے یا ریجیکٹ کی جاتی ہے، تو اس لیے پھر وہ خود بھی ڈسپلن مینٹین رکھے گا، اور
مورل اور ریلیجیس انسٹرکشن دی جاتی ہیں، اور ٹیچر سینٹرڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے، بچے کی جو فریڈم ہے وہ نہیں ہوتی. دین لاسٹ ون ہے ٹیچنگ میتھڈ. اس میں لیکچر میتھڈ سب سے کامن ہے، ڈسکشن، ڈائلاگ اور کویسچن. ڈائلاگ جو کویسچن آنسر میتھڈ، ڈائلیکٹک میتھڈ، سوکریٹیز میتھڈ، سوکریٹک میتھڈ، یہ ایک ہی چیز کے نام ہیں. ڈائلیکٹک میتھڈ بھی کویسچن آنسر میتھڈ کو کہا جاتا ہے. ڈائلاگ میتھڈ بھی بیسیکلی یہ بھی انہی کی ہی انوینشن ہے، جو پلیٹو ہیں ان کی ڈائلاگ میتھڈ. تو جو ڈائلیکٹک میتھڈ ہے یا کویسچن آنسر میتھڈ ہے، سوکریٹک میتھڈ ہے، یہ تینوں سوال جواب کے تھرو جو ہے ٹیچنگ لرننگ اس کو کہا جاتا ہے. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ڈائلیکٹک میتھڈ، سوکریٹک میتھڈ اینڈ کویسچن آنسر میتھڈ. یہ کس نے انوینٹ کیے تھے؟ سقراط نے، سوکریٹیز نے. جبکہ ڈائلاگ میتھڈ جو ہے وہ ان کا ہے انوینشن. یہ سقراط میں بھی ان کا نام ملتا ہے، لیکن اس کے انوینٹر جو ہے ڈائلاگ میتھڈ کے پلیٹو ہیں. اب لیکچر، ڈسکشن، ڈائلاگ، کویسچن آنسر میتھڈ یہ اس کے ٹیچنگ میتھڈ ہیں. اس میں بہت ہی کم ایک دو آپ کو آگے ملیں گے، باقی آپ کو جو ہے وہ نہیں ملیں گے. یاد رکھیے گا جو ٹیچر سینٹرڈ فلاسفی جتنی آپ کو ملیں گی ان میں تقریباً آپ کو یہی والے ٹیچنگ میتھڈ آپ کو آگے جا کے بھی ملیں گے. رول آف ٹیچر، یہ ٹیچر سینٹرڈ فلاسفی ہے، ٹیچر اس میں رول ماڈل ہوتا ہے. یہ لاسٹ ون ہم سلائڈ اس کو پڑھ کے پھر ایک دفعہ پھر میں اس کو ایک شارٹ سا ریویو دوں گا اس فلاسفی کے اوپر. اب ٹائپس جو ہیں اس کی تین ہیں، ایک ہے آبجیکٹیو، دوسری ہے سبجیکٹیو اور تیسری ہے ریلیجیس. آبجیکٹیو جو ہے ان کے نزدیک آئیڈیاز آر ایسنس، یہ اس کا سلوگن بھی ہے اس فلاسفی کا، جیسے میں بتا رہا تھا کہ نعرہ آئیڈیاز آر ایسنس، آئیڈیاز آر ایوری تھنگ. ٹھیک ہے، آئیڈیاز اس کا کل ہے اس فلاسفی کا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا سلوگن آپ سمجھ لیں کہ آئیڈیاز آر ایسنس. یہ آبجیکٹیو اس کی ٹائپس میں پہلی ٹائپ جو آبجیکٹیو آئیڈیالزم ہے، سمجھ لیں کہ یہ اس کی ڈیفینیشن بھی ہے اور اس پوری فلاسفی کا سلوگن بھی ہے. دوسرا ہے سبجیکٹیو. جارج برکلے نے کہا کہ مین از ایبل ٹو ریزن وداؤٹ پرسیپشن فرام آؤٹ سائڈ. انہوں نے کہا بات وہی ہے، وہی آئیڈیا والی ہے. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں پرسیپشن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں باہر سے چیزوں کو جو ہے آبزرو کرنے کے بعد اس کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بغیر آبزرویشن، یعنی جو پرسیپشن ہوتی ہے نا، پرسیپشن کی ڈیفینیشن کوئی بتا سکتا ہے؟ جی، واٹ از پرسیپشن؟ پرسیپشن یہ چیز ہوتی ہے کہ دیکھ کے کسی چیز کا جو امیج ہمارے مائنڈ میں بنتا ہے نا، اس کو پرسیپشن کہتے ہیں. اس میں ہماری سینسز یوز ہوتی ہیں. یس، صرف دیکھنے سے نہیں، That ہمارے is جو the سینسز. organized. جی 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 پلیز. Sir, to assume something. ٹو ریزیوم سم تھنگ، ہم ریزیوم کیسے کرتے ہیں چیزوں کو؟ Sir, it is the organized form of With the help of sensation. five Doesn't it? senses. یس، ہم جی تھینک یو سو مچ آپ سب کیا کے. اچھا ہے کیا برا ہے ہمارے لیے اس چیز کا سینس ہونا؟ اچھا، سینس ہونا. اب بات سینسز پہ موو کر رہی ہے کہ یہ سینس ہمیں آتا کہاں سے ہے، یہ ہمیں جو ہم چیزیں پرسیو کرتے ہیں یہ کرتے کہاں سے ہیں؟ ایتھکس. نہیں، ایتھکس تو ٹھیک ہے وہ چیز، لیکن ہم سینسز سے کرتے ہیں اپنے. اب ہمارے سینسز کیا ہیں؟ ہم دیکھ کے، ہم سن کے، ہم چکھ کے، ہم چھو کے، یا پھر پانچویں کون سی کیٹیگری ہے؟ دیکھنا، سننا، بولنا اور چھونا اور سمر، جی اسمیل. ٹیسٹ، اسمیل کرنا. جی یہ ہمارے 5 Taste. سینسز ہیں. یس، یہ ہمارے 5 سینسز ہیں. ان 5 سینسز کے تھرو کسی چیز کو، یعنی دیکھ کے، سن کے، بول کے، چکھ کے، چھو کے، سونگھ کے، ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی آئیڈیا جو ڈیولپ کرتے ہیں اس کو پرسیپشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا بات کی ہے؟ برکلے نے کہا کہ ہم چیزوں کو پرسیپشن کے بغیر بھی ہم ان کی ریزن کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. یعنی چیزوں کو دیکھے سنے چکھے سونگھے بغیر بھی ہم ان کی ریزن تلاش کر سکتے ہیں. یہی ان کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پرسیپشن والا فوکس ہے یہ اگلی فلاسفی کا ہے، ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو پھر اگین بھی میں ان کو کمپیئر بھی کروں گا اینڈ پہ. اب انہوں نے کہا کہ پرسیپشن کے بغیر ہم چیزیں سمجھ سکتے ہیں، ریزن کا پتہ چل سکتا ہے، چیزوں کو ایکسیپٹ ریجیکٹ کر سکتے ہیں. لاسٹ ون ہے ریلیجیس. یہ کہتے ہیں کہ اٹرنل ویلیوز ایگزسٹ ان گاڈ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی ویلیوز ابدی ہیں، تا قیامت رہیں گی، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی. تو یہ 3 اس کی ٹائپس ہیں، آبجیکٹیو، سبجیکٹیو اینڈ
ریلیجیس. اگر آپ گوگل اس کو کریں گے تو آپ کو 20 پیجز کی ایک ٹائپ ملے گی. آپ نے اس میں بالکل آگے ڈیٹیل میں نہیں جانا, اتنا ہی آپ نے یاد رکھنا ہے جو تین جو شارٹ سے سینٹینس لکھے ہوئے ہیں. دین پلیٹو نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کتاب کا نام ریپبلک تھا. آئیڈیالزم جو ہے اس نے اپنی اسی کتاب کے اندر ایکسپلین کیا اپنی آئیڈیالزم تھیوری کو. انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر باڈی اور مائنڈ کا ڈوالزم کا کنسیپٹ جو ہے وہ بھی دیا. انہوں نے کہا کہ جو یعنی باڈی, انہوں نے مائنڈ اور باڈی انہوں نے کہا کہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ڈوالزم کا کانسیپٹ انہوں نے دیا. تو انہوں نے اپنی کتاب میں مینشن کیا کہ جو ورلڈ ہے, جو دنیا ہے, یہ دو طرح کی ہے. ایک ہوتی ہے مینٹل, اسپرچول, انٹلیکچوئل, ٹھیک ہے, آئیڈیل, اور دوسری کون سی ہوتی ہے, دوسری ہوتی ہے فزیکل, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو مینٹل ہے وہ ایٹرنل ہے, پرماننٹ ہے, آرڈرلی ہے اور ریئل ہے, ٹھیک ہے, وہی حقیقت ہے. جبکہ جو دوسری ہے یعنی جو فزیکل ہے, ان کو ہم جو ہے سینسز کے تھرو جو ہے وہ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. وہ چونکہ چینج ہو رہی ہے, وہ امپرفیکٹ ہے, اس کی کوئی آرڈر نہیں ہے, کبھی ایسے ہوتی ہے کبھی ویسے ہوتی ہے, تو جو ہے وہ ہمارے لیے وہ ریئل نہیں ہے, وہ حقیقت نہیں ہے. جو میرا کنسیپٹ ہے, انہوں نے کہا کہ پہلے والی جو تھیوری ہے میری مینٹل یا اسپرچل, یہ ریالٹی ہے. اسی کنسیپٹ کو ڈویلٹی آف یا ڈوالزم آف مائنڈ اینڈ باڈی, ایک دفعہ امتحان میں پوچھا جا چکا ہے کہ ڈویلٹی آف مائنڈ اینڈ باڈی سے کیا مراد ہے. تو یہی کہ دنیا دو طرح کی ہے, اسپرچول اینڈ فزیکل. جو اسپرچول ہے وہ ہم اپنے مائنڈ کے ذریعے سے اس کو انڈرسٹینڈ یا کر سکتے ہیں, اس کی ریشنل کو, ریزن کو تلاش کر سکتے ہیں. جبکہ جو فزیکل ہے, اپیرنس کی ورلڈ ہے, اس کو ہم سینسز کے بغیر, سینسز کو استعمال کیے بغیر پرسیو نہیں کر سکتے. جی, اٹوپین سوسائٹی, انہوں نے ایک آئیڈیل سوسائٹی کہ اس طرح کی ایک سوسائٹی ہو, آئیڈیل سوسائٹی, ہر بندہ آئیڈیل ہو, ہر بندے کی تھنکنگ پازیٹیو ہو, مورل ڈیولپمنٹ ہو, وہ سیلف ریئلائزڈ ہو, اس کو اپنے آپ کا پتہ ہو. تو اس طرح کی سوسائٹی کا کنسیپٹ انہوں نے اٹوپین سوسائٹی کا کنسیپٹ بھی دیا تھا. اور یونیورسٹی آف اٹوپیا ایک بک ہے, یہ رابرٹ ہچنز ہیں, پیرینیلسٹ ہیں, انہوں نے لکھی ہے. تو یہ یہاں پہ اس لیے میں نے شامل کیا کہ ایم سی کیوز آپ کو ڈفرینٹ بکس میں یہ دونوں ملیں گے کہ اٹوپین سوسائٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ کس نے دیا تھا, اٹوپین سوسائٹی کا. تو یہ پلیٹو نے دیا تھا, اور یونیورسٹی آف اٹوپیا یہ جو ہے انہوں نے لکھی ہے رابرٹ ہچنز نے. ان کا فیمس سینگ ہے سی ود آئی آف مائنڈ, یعنی دماغ کی آنکھوں سے دیکھنا. دین اب ہے نیکسٹ فلاسفی ریئلزم. ریئلزم جو ہے یہ ارسٹوٹل کی فلاسفی ہے, وہ ہم نے بات کیا کہ اس کی کہ وہ سب سے پہلی اولڈسٹ فلاسفی ہے. ٹوٹلی ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں, ٹوٹلی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. یہ دونوں جو ہے وہ استاد شاگرد تھے, وہ ان کے استاد تھے, یہ ان کے شاگرد تھے. انہوں نے ان کی اکیڈمی میں پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنی اکیڈمی لائسیم بنا لی, اور انہوں نے کہا کہ جو استاد جی جو آپ فرما رہے ہیں غلط ہے, ٹھیک ہے. ریئلزم دو الفاظ سے مل کے بنا ہوتا ہے, ریس مطلب آبجیکٹ, اور ازم مین ریفلیکشن یا امیج. یعنی انہوں نے بات کی, انہوں نے بار بار کہا کہ آبجیکٹس, فزیکل چیزیں, مٹیریل ورلڈ, یہ چونکہ چینج ہو رہی, یہ ریالٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے ان کی اگینسٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آئیڈیاز ریئل, میں اس سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. آئیڈیاز ریئل نہیں ہیں بلکہ میٹر ریئل ہے. ارسٹوٹل کا ڈیوریشن جو ہے 382 سے 322 بی سی بیفور کرسٹ, یہ ان کا ڈیوریشن ہے. یہ اس فلاسفی کے فاؤنڈر ہیں. جوہن لاک اور رسل, یہ دو جو ہیں یہ ریئلزم فلاسفی کے ایکسپوننٹ یا پروپوننٹ ہیں, جوہن لاک اینڈ رسل. اس کی ڈیفینیشن ہے فلاسفی بلیو دیٹ ریالٹی ایگزسٹ انڈیپینڈنٹ آف ہیومن مائنڈ. یہ کہتے ہیں کہ مائنڈ میں انڈرسٹینڈنگ یا اس کی پروسیسنگ کے یا کانشیس فوکس یا ریزننگ کے بغیر ریالٹی ایگزسٹ کرتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ مائنڈ جو میٹر ہے از ریئل ناٹ مائنڈ. انہوں نے کہا کہ مائنڈ ریئل نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں استاد جی, بلکہ کیا چیز ریئل ہے, مٹیریل ریئل ہے. دنیا میں موجود جو فزیکل آبجیکٹس ہیں وہ ریئل ہیں. اب فنڈامنٹل پرنسپل پہلا تو یہ آئیڈیالزم کے اگینسٹ ہے, ٹھیک ہے. دوسرا, جو ان کے نزدیک جو ریئل ورلڈ ہے وہ ورلڈ آف نیچر ہے, یعنی ہمارے ارد گرد جو دنیا موجود ہے یہ ریالٹی ہے. انہوں نے کہا کہ ورلڈ یعنی دنیا جو ہے وہ کس چیز سے مل کے, یہ جو مائنڈ اینڈ باڈی کا جو کنسیپٹ ہے ڈویلٹی کا, تو انہوں نے پہلے فوکس چیز کو بالکل اگنور کیا, یہ دوسری چیز پر آئے, اور وہ پہلی چیز پہ تھے, وہ صرف مائنڈ پہ تھے. انہوں نے کہا کہ ورلڈ از کمپوزڈ آف میٹر,
آئیڈیاز اور اونلی امیجز آف فزیکل ورلڈ. انہوں نے کہا کہ جو آئیڈیاز ہیں یہ تو اس حقیقت کا جو اصل دنیا ہمارے ارد گرد موجود ہے اس کا صرف کیا ہے, امیجز ہیں. ٹھیک ہے. فوکس از آن کریکٹر ڈیولپمنٹ. انہوں نے ان کا زیادہ فوکس کس چیز کے اوپر تھا, سیلف ریئلائزیشن کے اوپر تھا. آل نالج, اچھا ان کے نزدیک جتنا بھی نالج ہے وہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے, ایکسپیرینس ود میٹر سے. یہاں پہ آپ ایڈ اس کو کر دیجئے گا آگے. آل نالج از ڈیرائیوڈ فرام ایکسپیرینس ود میٹر. ٹھیک ہے. نیکسٹ انہوں نے کہا کہ جو فزیکل ورلڈ ہے, اب چونکہ یہ ورلڈ کی بات کر رہے ہیں, فزیکل ورلڈ کی, طبیعت سے, چیزوں سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں, تو یہ کہتے ہیں جو فزیکل ورلڈ اور یونیورس ہے یہ نیچرل لاز سے, فزیکل لاز یا نیچرل لاز ان کو آپریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب یہ ان کا میجر جو فوکس ہے, پہلا فوکس ان کا اس کے اوپر میٹر کے اوپر ہے, دوسرا ان کا جیسے آئیڈیالسٹ کا فوکس مائنڈ کے اوپر تھا, اور دوسرا فوکس کس چیز کے اوپر تھا, مائنڈ کے اندر ہونے والی ریزننگ پہ تھا. ان کا فوکس جو ہے ٹوٹلی ان کے اگینسٹ کس کے اوپر ہے, میٹر کے اوپر ہے, اور دوسرا سینسری ایکسپیرینس کے اوپر ہے. میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ سینسز کے تھرو جو ہم نالج گین کرتے ہیں نا, اس کو سینسری ایکسپیرینس کہا جاتا ہے. اور یہ سینسری ایکسپیرینس اور آبزرویشن. دوسرا سائنٹیفک میتھڈ. سائنٹیفک میتھڈ کس کو کہتے ہیں, کوئی بتا سکتا ہے سمپل سی ڈیفینیشن سائنٹیفک میتھڈ کی؟ سائنٹیفک میتھڈ میں یہی کیا جاتا ہے نا, پہلے ہائپوتھیسس ڈیولپ کیا جاتا ہے اور پھر اس کی لا جو ہے وہ ڈیولپ کیا جاتا ہے. یس آزان نالج تھرو ایکسپیرینس. جی آزان ہو جائے. The scientific method is used to solve any problem. Simply ہم کہہ سکتے ہیں. Systematic method for solution of problem. Step by step method. جی اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے کس کی, ہاں جی سائنٹیفک میتھڈ کی ہم بات کر رہے تھے. اچھا انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو میتھڈ, یہ ریزننگ کے یا سائنٹیفک میتھڈ کے دو ڈفرینٹ سٹیپس یا پروسیسز ہیں. تو یہ ان کے جو فاؤنڈر ہیں انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو میتھڈ کے, وہ کہا جاتا ہے ایرسٹوٹل کو. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سائنٹیفک میتھڈ سب سے پہلے انٹروڈیوس کرایا تھا. واٹ از سائنٹیفک میتھڈ؟ کہ ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, ایک سپوزیشن, ایک ٹینٹیٹو اسٹیٹمنٹ یا جس کو ہم ہائپوتھیسس کہتے ہیں, وہ ڈیولپ کرتے ہیں.
اس ہائپوتھسس کو ڈیولپ کرنے کے بعد ہم پھر اس پہ اسٹڈی کرتے ہیں آگے، وہ ہم انشاءاللہ ریسرچ میں دیکھیں گے. فی الحال آپ اتنا یاد رکھیں کہ ان کا جو فوکس تھا، ان کا آئیڈیلسٹ کا تھا ڈسکور ٹروتھ تھرو ریزننگ ان دا مائنڈ. ٹھیک ہے، ان کا تھا ڈسکور ٹروتھ تھرو سینسری ایکسپیرینس، آبزرویشن اینڈ سائنٹیفک میتھڈ. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ان کے نزدیک جو ویلیوز ہیں، اب انہوں نے کہا کہ ویلیوز کیا ہوتی ہیں، وہ پرماننٹ ہوتی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی استاد جی غلط کا فرما رہے ہیں، آپ دوبارہ غلطی کر رہے ہیں، ویلیوز جو ہے وہ پرماننٹ نہیں. انہوں نے کہا کہ سر جی ویلیوز جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں، جیسے فزیکل ورلڈ میں تبدیلی آتی ہے، مٹیریل ورلڈ تبدیل ہو رہا ہے، تو ہماری جو ویلیوز ہیں وقت کے لحاظ سے وہ ان میں بھی تغیر آ رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے. اور ان کا فوکس کس چیز کے اوپر تھا؟ ریشنل پاور ان لرنرز، لرنر کے اندر جو ریشنل پاور ہے تھنکنگ کی. ریشنل کس کو کہتے ہیں؟ ریزننگ. اب اگر بات کی جائے کہ کس نے سائنٹیفک میتھڈ انٹروڈیوس کروایا تو ریئلسٹ ہیں. کس نے آبزرویشن یا سینسری ایکسپیرینس، ہاں جی، سینسری ایکسپیرینس کو کس نے فوکس کیا تو ارسطوٹل یا ریئلزم ہے. اچھا، کس نے اسٹوڈنٹ کے اندر جو ہے ریشنل پاور ڈیولپ کرنے کے لیے، اب ریشنل پاور یہ آپ نے یہاں سے کلو لینا ہے انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو میتھڈ سے. ریشنل لاجک کو کہتے ہیں، ریزن کو کہتے ہیں. جو پرابلم سالونگ میتھڈ ہے یہ انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو دونوں کو کلیکٹیو نام پتہ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو کا کلیکٹیو نام کیا ہے؟ جی، یہ کس چیز کی دو سب ٹائپس ہیں؟ ریزننگ کی، یہ یاد رکھیے. لاجک کی، یس، لاجک کی، ریزننگ کی. ریزننگ کی یہ ٹائپس ہیں. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ریشنل کس کو کہتے ہیں؟ لاجک کو کہتے ہیں. لاجک کیا ہوتی ہے؟ ریزن یا لاجک ایک ہی بات ہے. تو ریشنل اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ بچوں کے اندر ریشنل ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا میتھڈ انٹروڈیوس کروایا تھا؟ یہاں سے کلو لیجئے گا، سائنٹیفک میتھڈ. سائنٹیفک میتھڈ ریزننگ کے اوپر بلیو کرتا ہے. ہائپوتھسس کے بعد ہم ریزننگ پہ جاتے ہیں. ریزننگ انڈکٹیو یا ڈیڈکٹیو ہوتی ہے. جی جی جی. سر یہ ایک فلاسفی تھا کہ یہ جو ریزننگ ہے اور لاجک ہے یہ سکس سینس ہے، یہ سکس سینس ہے، وہ کون سے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. اوکے جی. ارسطوٹل جو ہے ان کو فادر آف سائنٹیفک میتھڈ، فادر آف سائیکالوجی، انہوں نے پیری کی کتاب لکھی تھی. اس کے بعد ریئلزم ان کو، یہ جو ان کی فلاسفی ہے، اور لاجک کا جو ڈسپلن ہے، ریزننگ کا، ریشنل کا، یہی جو ہم بات کر رہے تھے ابھی، تو یہ بھی انہوں نے دیا ہے. تو فاؤنڈر جو ہے یہ ریشنل پاور انہوں نے ڈیولپ کرنے پہ فوکس کیا ہے، اور اس کے ساتھ سائنٹیفک میتھڈ، آبزرویشن اور ایکسپیرینس. اب یعنی اس کا خلاصہ اگر ہم دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ مائنڈ ریئل نہیں ہے، میٹر ریئل ہے، آئیڈیاز ریئل نہیں ہیں، بلکہ جو آبزرویشن، سینسری ایکسپیرینس یا سائنٹیفک میتھڈ سے ہونے والا جو آنے والا نالج ہے وہ ریئل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ریشنل ڈیولپمنٹ پہ انہوں نے فوکس کیا، کریکٹر اور ریشنل ڈیولپمنٹ پہ. دین ہے آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن. آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ اچھا، ان کا جو فوکس ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے؟ ان کا ویلیو ڈیولپمنٹ کے اوپر، کہ ویلیوز کریٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ویلیوز کریٹ، ایک تو ان کا اس کے اوپر، دوسرا ان کا سوسائٹی کے اوپر ہے، کہ یہ کہتے ہیں کہ آبزرویشن سے، ایکسپیرینس سے آپ اپنے انڈیویجولز کو اس قابل بنائیں کہ وہ سوسائٹی کے اندر اپنا اچھا پازیٹیو کریٹیو رول پلے کر سکیں. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ہسٹری آف ایجوکیشن، انٹروڈکشن ٹو ایجوکیشن جو بیچ نمبر 6 چل رہا ہے میرا، یہ جب آپ لوگ پڑھیں گے نا یہ چیپٹر اس کا، تو اس میں ان کی ڈیفینیشن ہے ٹو میک این انڈیویجول ایکٹیو اینڈ پروڈکٹیو سٹیزن آف سوسائٹی. تو یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کا مطلب ہی ایک سوسائٹی کے لیے ایک ایکٹیو اور پروڈکٹیو سٹیزن دینا ہے. تو سوسائٹی کے اوپر آپ کہہ لیں کہ جو ہے اس کے بارے میں بھی ان کا فوکس تھا ارسطوٹل کا. اب equip learner with knowledge skills needed to understand their physical environment, prepare the child for real and happy successful life, to enable them to adjust themselves to the realities of physical world, to understand the material world by inquiry inductive اور deductive reasoning سے، rational سے. یعنی ان کا مقصد دوسرا کیا تھا کہ سوسائٹی میں رہنے کے قابل ایک انڈیویجول کو بنانا. کریکولم فزیکل سائنس، فزکس، کیمسٹری، کوزمولوجی، میٹرولوجی، میتھمیٹکس. یہ ابھی اکثر کا اس کا تھا توحید کا سوال تھا کہ ان کے مکس اپ ہو جاتے ہیں، تو کہیں کہیں پہ تھوڑا بہت جو ہوگا، زیادہ تر ان کے سبجیکٹس الگ الگ ہوں گے. ڈسپلن، یہ بھی اس میں بھی سیلف ڈسپلن، اور بچہ جو ہے اس میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ چائلڈ فریڈم اس میں ریسٹرین ہوتی ہے، یعنی چائلڈ فریڈم
نہیں ہوتی. ٹیچر سینٹرڈ اس کا ڈسپلن ہوتا ہے. ٹیچنگ میتھڈ اس کے اب یہ امپورٹنٹ ہے. انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو میتھڈ یہ اس کے ٹیچنگ میتھڈ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ایکسپیریمنٹل میتھڈ یہ تو ابھی ہم نے پڑھا ہے, ایکسپیریمنٹل میتھڈ یا سائنٹیفک میتھڈ. اور اس کے بعد ہیروسٹک ہے. ہیروسٹک انویسٹیگیشن کو کہتے ہیں, ڈسکوری کو کہتے ہیں. انڈکشن یا ڈیڈکشن بیسیکلی ان سے بھی ہم چیزیں ڈسکور کرتے ہیں. اس کے بعد فیلڈ ٹرپس ہیں, ڈیمانسٹریشن ہے. یہ کہتے ہیں کہ بچے کو آپ جو ہے وہ فیلڈ ٹرپس پہ لے جائیں. بچہ ڈسکوری ہیروسٹک یہ بیسیکلی دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. فیلڈ ٹرپس بچہ باہر جائے گا, وہ خود سے انوائرمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرے گا. آبزرویشن سے یاد رکھیے گا, یہ فیلڈ ٹرپ میں وہ جا کے کیا کرے گا, آبزرویشن کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح جو ڈیمانسٹریشن ہے, ڈیمانسٹریشن میں بھی وہ آبزرو کرے گا چیزوں کو. جی زائدہ اپنا مائک آف کر دیں. اچھا جی ہم بات کر رہے تھے اس کی کہ دو چیزیں آپ نے, سائنٹیفک میتھڈ ہے اور دوسرا کون سا ہے, دوسرا ہمارا اس میں جو سینسری ایکسپیرینس ہے, اب آبزرویشن ہے. اب انڈکٹیو ایکسپیریمنٹل یہ دونوں جو ہیں یہ جو ہیں وہ سائنٹیفک پہ بلیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ ہیروسٹک میں ہم کیا کرتے ہیں, آبزرویشن سے انڈرسٹینڈ کرے گا چیزوں کو. فیلڈ ٹرپ سے اور ڈیمانسٹریشن میں بھی وہ آبزرویشن کے بعد پرسیو کرے گا چیزوں کو. ٹھیک ہے. بکش نالج کو یہ اپوز کرتے ہیں, یعنی یہ کہتے ہیں کہ جو بکش نالج ہے آپ اس کو چھوڑیں, بچے کو خود انکوائری کے اوپر لگائیں, انڈکٹیو ڈیڈکٹیو ریزننگ پہ, سائنٹیفک میتھڈ پہ لگائیں. اور ٹیچر سینٹرڈ یہ فلاسفی ہے. اب ہم اس کی بھی کچھ ٹائپس ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں, پھر ہم انشاءاللہ ان کا کمپیریٹیو انالیسس دیکھیں گے دونوں فلاسفیز کا. سب سے پہلے نیو ریئلزم. نیو ریئلزم کہتی ہیں کہ جو آبجیکٹس ہیں یہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں مائنڈ کے. ٹھیک ہے. یعنی ہمارے مائنڈ میں کسی چیز کا آئیڈیا موجود ہے یا نہیں ہے, آبجیکٹ موجود ہوں گے. اٹ از کالڈ نیو ریئلزم. آبجیکٹس آر انڈیپینڈنٹ آف مائنڈ ویدر دے آر ناؤن اور ناٹ. ہمیں ان کے بارے میں کوئی جانکاری ہے یا نہیں ہے, دے آر ایگزسٹنگ. اٹ از کالڈ نیو ریئلزم. دین ہے ریپرزنٹیشنلزم. ریپرزنٹیشنلزم کہتا ہے کہ آبجیکٹس کی جو ایگزسٹنس ہے یہ انڈیپینڈنٹ آف نالج ہے. یعنی ہمیں ان کے بارے میں نالج نہیں ہے تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن جو میٹا فزیکل آبجیکٹ تھاٹس ہیں جیسا کہ جو ہے وہ یونیورس ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, تو یہ ہماری تھنکنگ پروسیس سے ہیں. ان کو ہم جو ہے تھنکنگ کے بغیر ہم نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے ان چیزوں کو. تو یہ کہتے ہیں کہ جو نیچرل ہیں, میٹا فزیکل ہیں, جو الٹیمیٹ ریالٹی ہیں, جیسے زمین آسمان اور یہ کوزمولوجی کائنات کا جو نظام ہے, تو ان چیزوں کے لیے ہمیں تھاٹ پہ, مائنڈ کے اوپر ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا یہ کہتے ہیں کہ بے شک جو آبجیکٹ کی ایگزسٹنس ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, لیکن کچھ ایسے اسپیکٹس ہیں جن کے لیے ہمیں آئیڈیالزم کو, اپنے بابا جی استاد جی کو بھی بات کو بھی ماننا پڑتا ہے, جیسا کہ میٹا فزیکل یا یونیورسل آبجیکٹس ہیں. اٹ از بیسڈ آن جوہن لاک مائنڈ. جوہن لاک کے مائنڈ کے اوپر بلیو کرتی ہے. اب جوہن لاک کا مائنڈ جوہن لاک کہتا ہے کہ مائنڈ ایک انسان کا بلینک سلیٹ ہے, خالی وائٹ بورڈ سمجھ لیں ہے, اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. یہ ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو ہے اس کے اوپر اب اسکول جو ہے یا ٹیچر اس سلیٹ کو فل کرے. اب یہ بچہ ایکسپیرینس سے لیتا ہے یہ چیزیں ساری. ٹھیک ہے. جو جتنے بھی ایکسپیرینس اس کے ہوتے جائیں گے تو وہ اس کا وائٹ بورڈ یا اس کی سلیٹ اس کے مائنڈ کی جو ہے وہ فل ہوتی چلی جائے گی. یہ بھی ہم پڑھیں گے. نیکسٹ ہے نیو ریئلزم. کوالٹیز آف این آبجیکٹ آر اٹس آؤن, نالج ڈز ناٹ افیکٹ دیم. یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی آبجیکٹ کی ہمیں بے شک جانکاری ہے یا اس کے بارے میں نہیں ہے, تو اس سے اس کی کوالٹیز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کسی بھی آبجیکٹ کی. دین لاسٹ ون ہے کریٹیکل ریئلزم. آبجیکٹ پوزیس کوالٹیز اینڈ از ڈائریکٹلی نون. ڈفرنٹ پیپل ہیو ڈفرنٹ نالج آف این آبجیکٹ. کہ آبجیکٹس کی, ہر ایک آبجیکٹ کی مخصوص خصوصیات ہیں اور ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے ان کو جو ہے اس کو پرسیو یا انڈرسٹینڈ کرنے کا. ٹھیک ہے. تو 4 ٹائپس ہیں. نیو ریئلزم کہتی ہے کہ آبجیکٹس جو ہے وہی جو اس کا فلاسفی کا بلیو ہے, اس فلاسفی کا ریئلزم کا, کہ آبجیکٹس موجود ہیں لیکن ان کا مائنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. ریپرزنٹیشنلزم کہتا ہے کہ آبجیکٹس کا مائنڈ سے بالکل واقعی کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ اسپیکٹس ایسے ہیں, یونیورسل لاز ایسے ہیں جن کو ہم مائنڈ کی پروسیسنگ کے بغیر انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے, جیسے میٹا فزیکل اسپیکٹس ہیں. نیو ریئلزم کہتا ہے کہ
کسی بھی ہم کسی چیز کے بارے میں جانیں یا نہ جانیں اس کی کوالٹیز جو ہے اس سے ڈسٹرب نہیں ہوتی، خصوصیات ڈسٹرب نہیں ہوتی۔ کریٹیکل ریئلزم کہتا ہے کہ آبجیکٹ جو ہے ان کی مخصوص خصوصیات ہیں اور یہ ہم ہر ایک کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اس کے بارے میں اپنا جو ہے جو نالج یا رکھنے کا کہ وہ کتنا اس کو کیا سمجھتے ہیں، تو یہ ہر ایک کی اپینین اپنی اپنی ہو سکتی ہے، لیکن آبجیکٹ کی جو خصوصیات ہیں وہ وہی ہوتی ہیں جو اس کی اپنی ہیں۔ جوہن لاک کی جو تھیوری ہے اس کو ٹیبولا راسا کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ امتحان میں پوچھا گیا تھا، لیٹن ورڈ ہے ٹیبولا راسا جس کا مطلب ہوتا ہے بلینک سلیٹ۔ چلڈرن مائنڈ از لائک اے بلینک سلیٹ، ایکسپیرینس بلڈ دیئر نالج۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی، جو ایکسپیرینس ہے، آبزرویشن ہے، یہ جو ہے وہ ریالٹی ہے اس فلسفی کے نزدیک۔ تو یہ اس کے ایکسپوننٹ بھی ہیں، یہی بات انہوں نے یہاں پہ کر بھی دی ہے کہ بلڈ دیئر نالج، اسکول مسٹ فل دیٹ سلیٹ۔ اب ہم جو ہے بہت ہی یہ کمپریہنسو ان کی آپس میں کمپیریزن ہے، میں اس کو پڑھنے کے بجائے یہ وہی چیزیں ہیں جو اوپر لکھی ہوئی ہیں، یہ آپ پڑھ لیجئے گا خود ہی۔ میں ایک شارٹ سا ان کا آئیڈیالزم کو میں اوپن کروں گا اور دونوں کو کمپیئر کر کے اب آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ 2-3 منٹ میں۔ آئیڈیالزم کے فاؤنڈر پلیٹو ہیں، یہ ایرسٹوٹل کے استاد تھے۔ انہوں نے جو اپنی کتاب ہے ریپبلک، اس کے اندر اپنی جو فلسفی ہے آئیڈیالزم اس کا ذکر کیا۔ جو ایرسٹوٹل ہیں وہ فاؤنڈر ہیں ریئلزم کے۔ اب ان دونوں کی لڑائی کہاں پہ ہوئی؟ استاد شاگرد کی۔ استاد اپنے بچے کو، اسٹوڈنٹ کو کہتا تھا کہ بیٹا بات سنو کہ جو چیز میرے مائنڈ کے اندر موجود ہے، میں کسی چیز کو پرسیو کر سکتا ہوں اچھا یا برا، اس کے مائنڈ کے اندر جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے میری، یہ ریالٹی ہے۔ چیزیں تو تبدیل ہو رہی ہیں، یہاں پہ اور چیز ہوگی، وہاں پہ اور ہوگی، تو یہاں پہ جس چیز کو میں ایک اچھا سمجھوں گا وہاں پہ اس کو برا سمجھا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ریالٹی تو نہ ہوئی نا۔ تو ان کا فوکس تھا کہ آئیڈیاز ریئل ہیں۔ ان کے جو شاگرد ہیں ارسطو، انہوں نے کہا کہ استاد جی نہیں، آئیڈیاز ریئل نہیں ہیں، ہم جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں تو یہ چیزوں کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، یہ ریالٹی ہیں، یہ ایکچول ہیں۔ دوسرا ان کا فوکس تھا آئیڈیالزم کا، وہ سیلف ریئلائزیشن، ایک انڈیویجول اپنے ریزننگ سے اپنی آپ کو پہچانے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جو فوکس تھا وہ سوشل تھا، ایک بچے کو سوسائٹی کے اندر ایک بچے کا جو ہے کہ بچے کو آپ کس طرح سے ایک سوسائٹی کے اندر اس کو اس قابل بنائیں کہ اپنے اسکولنگ کے تھرو اس کو اس قابل بنائیں کہ وہ سوسائٹی کے اندر ایک جو ہے اپنا پازیٹیو رول پلے کر سکے، سوسائٹی میں رہنے کے قابل بن سکے۔ ان کا فوکس سیلف ریئلائزیشن پہ تھا، اپنی ذات، اور ان کا فوکس سوسائٹی کے اوپر تھا۔ اچھا، اگلا ان کا جو فوکس ہے یہ آئیڈیالزم کا، آئیڈیالسٹ کہتے ہیں کہ جو نالج ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، مونزم ہے، یعنی تمام نالج اللہ تعالیٰ کی ذات سے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ بھی ریالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے آتا ہے نالج، لیکن آبزرویشن سے، سائنٹیفک میتھڈ سے اور پرسیپشن سے بھی، سینسری ایکسپیرینس سے بھی آپ نالج گین کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو نالج مل سکتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی ان کا آپس میں تضاد تھا۔ پھر یہ آئیڈیالسٹ کہتے ہیں کہ ویلیوز جو ہیں وہ موجود ہیں، ابدی ہیں، وہ تبدیل نہیں ہو سکتی ہیں۔ ریئلسٹ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ویلیوز بھی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے جو ٹیچنگ میتھڈ انٹروڈیوس کروایا، انہوں نے لیکچر میتھڈ، ڈائلیکٹک میتھڈ یعنی کویسچن آنسر میتھڈ، ڈسکشن میتھڈ کرایا، انہوں نے جو کرایا وہ ٹوٹلی اس کے اگینسٹ ہے، یعنی ڈیمونسٹریشن میتھڈ، ہیورسٹک میتھڈ، انکوائری میتھڈ، یہ ان کے فیلڈ ٹرپس، یہ ان کے انڈکٹیو ڈیڈکٹیو ریزننگ ان کے ٹیچنگ میتھڈ تھے۔ سملیرٹی کیا ہے؟ دونوں جو ہے ان کا اوریجن گریک ہے، دونوں گریک فلسفیز ہیں۔ دوسری سملیرٹی، ان دونوں کا جو فوکس ہے وہ کیا تھا، کس چیز کے اوپر ہے؟ وہ بچے کی مورل ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے، یعنی دونوں کا فوکس مورل ڈیولپمنٹ پہ ان دونوں فلسفیز کا فوکس ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی جو اگلی جو آپ کہہ لیں کہ جو چیز ان کی سیم ہے کہ یہ دونوں فلسفیز ٹیچر سینٹرڈ ہیں، یعنی اسکول میں جو ہوگا، کلاس روم کا انوائرمنٹ وہ کون کنٹرول کرے گا؟ وہ ٹیچر کے کنٹرول میں ہوگا۔ یہ ان کے بارے میں مختصر سے تھا، جتنا میں جانتا تھا میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھا دوں، کیونکہ انٹرویو میں بھی لازمی ان سے ریلیٹڈ کویسچن کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو 3 فلسفیز ہیں، بلکہ 4 یا 5 ہم کل پڑھیں گے، اور انشاءاللہ پرسوں ہم فلسفی کو سنڈے کو ختم بھی کر دیں گے۔ جی پلیز۔ جی، کسی کو کوئی سوال؟